محترم صدر، محترم ڈین، محترم اساتذہ، محترم مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا موضوع جو مالیات کے متعلق ہے، اس بنا پر بھی ایک اہم مضمون ہے کہ قرآن مجید میں مال کو انسانیت کی بقا اور انسانیت کے قیام کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ وَأَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اس لحاظ سے قرآن میں ہی اس چیز کا اب سے 1400 سال پہلے ذکر آ چکا ہے کہ مال کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر زمانے حال میں لوگ ہم کو سناتے ہیں کہ مال کی بڑی اہمیت ہے لہذا کمیونسٹ بننا چاہیے، تو میں کہوں گا کہ اب سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو ان کے دین نے یہ بتا دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی انسان ہمیشہ سے جانتا تھا کہ اس کی زندگی ایک دن بھی بغیر مال کے گزر نہیں سکتی۔ البتہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پرانے دینوں کی پالیسی اور اسلام کی پالیسی اس بارے میں کس طرح متمیز رہی، میں باہم کیا فرق پایا جاتا تھا، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یا اسلامی احکام بہتر تھے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، اور وہ ایک طرح سے اپالوجی ہوگی۔ یعنی اسلامی مالیات پر ہمارے فقہاء نے نہایت قدیم زمانے ہی سے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا امام ابو یوسف کی کتاب الخراج، مثلا یحییٰ ابن آدم القرشی کی کتاب الخراج، مثلا ابو عبید القاسم ابن سلام کی کتاب الاموال، اور اسی طرح کی اور بے شمار تو نہیں بکثرت کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کئی ایک چھپ بھی چکی ہیں۔ لیکن مجھے ان ساری کتابوں میں ان کے مؤلفوں کا پورا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ایک کوتاہی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے تاریخی نقطہ نظر کو ملحوظ نہیں رکھا۔ یعنی یہ کبھی نہیں بتایا کہ عہد نبوی میں مالیات کے متعلق ابتدائی صورتحال ہجرت سے پہلے مثلا مکے میں کیا تھی، مدینہ آنے کے بعد ابتداءً کیا تھی، پھر رفتہ رفتہ کیا تبدیلی ہوئی، بالآخر اس نے کیا صورت اختیار کی، اس کا وہ کہیں بھی ذکر نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم پڑھنے والوں کو ایک خلش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے مورخ اور ہمارے فقہا بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سن 9 ہجری میں فرض ہوئی، آمنا صدقنا، لیکن جب آپ قرآن مجید کی مکی صورتوں میں بھی لفظ زکوٰۃ کا استعمال پاتے ہیں تو پھر آپ پوچھیں گے یہ کیا بات ہے، ان کی حل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے میں آج مالیات کے موضوع پر ایک تفصیلی اور ایگزاسٹو بحث کرنے کی جگہ زیادہ تر اسلامی مالیے کا جو عہد نبوی میں تھا کس طرح ارتقاء ہوا، اس کو واضح کرنے کی ایک حد تک کوشش کروں گا، اور اس سے زیادہ میرا کوئی ایمبیشن ہے نہیں، کیونکہ اس موضوع پر جب ضخیم کتابیں لکھی جا چکی ہیں تو ان ساری تفصیلوں کے لیے مجھے بھی طویل تقریروں اور دنوں اور ہفتوں درس دینے کی ضرورت ہوگی۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا ذکر ہم کو مکی صورتوں میں بھی ملتا ہے، اور اسلام سے پہلے کے ادیان کے متعلق بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی تھی۔ میں پوری تفصیلوں میں گئے بغیر کچھ اشارتاً آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مثلا ایک آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تم زراعت کی فصل پک جائے اسے کاٹ لو تو اللہ کا حق اس میں ادا کرو۔ جو اللہ کا حق ہے وہ میرا واجبہ ہے، یعنی وہ ایک طرح سے زکوٰۃ ہی ہے جس کو یہاں حق کے نام سے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی ہمیں آیتیں ملتی ہیں جن سے اولاً یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ صرف ایک لفظ زکوٰۃ ہی نہیں،
کئی اور لفظ اس کے مترادف قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے ایک مشہور ترین لفظ صدقات ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں صدقہ دینا، خیرات کرنا بالکل مراد نہیں بلکہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور لفظ صدقہ وہاں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح خذ من اموالہم صدقۃ کا ذکر آیا ہے، صدقہ کا لفظ گویا زکوٰۃ کے معنی میں ہے۔ اسی طرح لفظ انفاق بھی ہم کو اسی معنی میں کئی جگہ ملتا ہے۔ غرض یہ کہ مکی دور میں اور مدنی دور میں الفاظ کا استعمال معین نہیں رہا، یعنی کبھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی ایک مترادف لفظ، اور اس کو سمجھے بغیر ہمیں دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسری چیز جو اتنی ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر مکے ہی میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، جس معنی میں ہم فرض سمجھتے ہیں، تو اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یعنی مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ اس کی وصولی کا، اس کے خرچ کا انتظام کیا گیا ہو، ایسا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ مقدار معین ہوئی ہو، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ زمانہ معین ہوا ہو، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ان حالات میں مجبوراً اس نتیجے پر پہنچنا پڑتا ہے، اور یہ میری ذاتی رائے ہوگی، آپ پابند نہیں کہ اسے قبول بھی کریں، وہ یہ کہ زکوٰۃ کی ابتدا اور اس کا آغاز اخلاقی اساس پر اور رضاکارانہ اساس پر والنٹریلی شروع ہوا۔ رسول اللہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی تجارت سے، اپنی زراعت سے، اپنی دیگر کمائیوں سے۔ اور کوئی تعجب نہیں جو کبھی کبھی یہ مسلمان خود رسول اللہ کے پاس لا کر پیش کرتے ہوں تاکہ اپنے ثوابدید پر اس مال کو خرچ کریں، اور کبھی خود ہی اپنی ثوابدید پر بغیر اس کے کہ قرآن انہیں یہ بتاتا کہ کس کس چیز میں زکوٰۃ تقسیم کرنی مناسب ہے، وہ بھی آیت کے نازل نہیں ہوئی تھی، لہذا اپنی ثوابدید پر اور اپنی پرانی عادتوں کے مطابق، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی نیک دل لوگ، شریف اور مخیر لوگ جس طرح اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے اسی طرح خرچ کیا کریں، تو یہ اسلام میں بھی جاری رہا، کیونکہ زمانے جاہلیت کی ہر اچھی چیز کو اسلام کنفرم کرتا، اسلام میں باقی رکھتا ہے۔ تو ابتداً مثلا لفظ زکوٰۃ کا استعمال ہوتا ہے ٹیکس کے معنی میں نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ ایسی چیز جس سے تمہارے نفس کا تزکیہ ہوگا، تمہارے نفس کی پاکی ہوگی۔ اس میں اخلاقی عنصر زیادہ ہے، اور اس میں ایک حکومتی اور قانونی دباؤ اور جبر اس کا عنصر نہیں ہے۔ جب یہ چیز ذہنوں میں راسخ ہو جاتی ہے کہ دوسرے انسان کی مدد کرنا، غریبوں محتاجوں کا حتی الامکان ہاتھ بٹانا، یہ اسلامی فریضہ ہے، اللہ کا واجب کردہ امر ہے ہمارے پر، تو پھر رفتہ رفتہ اس میں اور عناصر بڑھتے جائیں گے۔ وہ عناصر جیسا کہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، ایک تو یہ ہوں گے کہ اس کو کس زمانے میں دیا جائے، اسی طرح یہ عنصر ہوگا کہ اس کو کس شرح سے دیا جائے، اسی طرح یہ عنصر ہوگا کہ کس کو دیا جائے، پھر اور تفصیلیں ہوں گی کہ اس کے مستحق کون لوگ ہیں۔ یہ چیزیں رفتہ رفتہ پیدا ہوتی جائیں گی۔ چنانچہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں زکوٰۃ ایک طرح سے خیرات ہی تھی، ایک طرح سے رضاکارانہ چیز ہی تھی، اور کسی پر کوئی جبر نہیں تھا کہ اپنے مال کا کتنا حصہ خیرات کرے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ یاد دلاؤں گا کہ زمانے جاہلیت میں بھی مشرکوں کے ہاں بھی ایک طرح کی زکوٰۃ پائی جاتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنی پیداوار کا ایک حصہ اپنے بتوں کو دیتے ہیں، کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، کچھ حصہ بتوں کے لیے۔ اور پھر قرآن نے طنز کیا ہے کہ اگر اتفاقاً کسی وجہ سے بتوں کا کچھ حصہ اللہ کے حصے میں پڑ جاتا ہے تو اسے لے لیتے ہیں، دوبارہ بت کو دیتے ہیں۔ لیکن مثلا ہوا کے چلنے سے یا کسی اور وجہ سے اللہ کا کچھ حصہ بتوں کے پاس چلا گیا تو اللہ کو نہیں دلاتے، بتوں کو دیتے ہیں۔ تو قرآن نے ایک طنزیہ انداز میں ذکر کیا ہے زمانے جاہلیت کے عربوں کی عادت کے متعلق کہ وہ بھی
زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی اپنی پیداوار کا ایک حصہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ بتوں کو وہ اہمیت دیتے ہیں، بتوں کے خالق، ہمارے سب کے خالق اللہ کو وہ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی جو مکے میں رہی، اور مکے سے جب مدینہ منورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں ایک تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے، دوسرے مسلمانوں کی ضرورتیں بڑھتی ہیں، تیسرے مسلمانوں کی دفاع وغیرہ کے لیے مال کی حاجت پیدا ہوتی ہے، اور چوتھے ایک کاؤنٹر بیلنسنگ چیز کہیے وہ یہ کہ مسلمانوں کے مالی وسائل بھی بڑھ جاتے ہیں کہ رقم خرچ کر سکیں۔ یعنی مدینہ منورہ میں بہت سے مالدار مسلمان تھے جو زراعت پیشہ تھے، اور ان کے باغات اور ان کی زراعت سے کافی انہیں آمدنی ہوتی تھی، اور وہ معین طور پر اس کا کچھ حصہ دے سکتے تھے۔ ایک تاجر کے لیے وہ امکان نہیں ہوتا جتنا ایک کسان کے لیے کہ سال کے کس مہینے میں فصل کٹے گی اور اس کی مقدار کا ایک حصہ کس طرح کسی افسر کو، کسی حکومت کو دیا جائے۔ تو یہ صورتحال مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی، اور مدینہ منورہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ سارے عناصر بیک وقت اس فریضے میں نہیں بڑھائے گئے۔ ابتداً وہ ایک خیرات، ابتداً وہ ایک رضاکارانہ چیز، ابتداً وہ ایک غیر معین فریضہ تھا، کتنی مقدار میں دیں، کب دیں، کس کو دیں، لیکن رفتہ رفتہ اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی، اور اس میں وہ عناصر آ جائیں گے جس کی بنا پر آخر میں ہم زکوٰۃ کو آج کل کے ٹیکس سے الگ چیز نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح آج کل کا ٹیکس ہے کہ اگر کوئی شخص دینے سے انکار کرے تو حکومت جبر کر کے اس سے وصول کرتی ہے، یہی حال رسول اللہ کی وفات پر جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے اور چند لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم حج کو جائیں گے، لیکن زکوٰۃ ایک ہماری طرف سے ایک پیشکش تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اب چونکہ وفات پا چکے ہیں ہم ان کے جانشین کو وہ پیشکش نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے اسے قبول نہیں فرمایا، اور سارے صحابہ نے طے کیا کہ یہ ایک فریضہ ہے جس کو جبر سے وصول کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے تلوار کے زور سے لوگوں کو مجبور کیا کہ اسی طرح زکوٰۃ دیتے رہیں، موجودہ خلیفے کو بھی بظاہر، یعنی خلیفے کے توسط سے پوری امت کو، جس طرح رسول کریم کی زندگی میں وہ دیا کرتے تھے۔ ایک اور پہلو پر مجھے کچھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جہاں تک عام مہاجرین کا تعلق ہے وہ میں بس سابقہ لیکچروں میں اب سے بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح ان کی بے روزگاری اور ان کی مصیبت زدگی کا ازالہ کیا گیا، اور کس طرح مواخات کے ذریعے سے مدنی مسلمانوں کے خاندانوں میں ان مکی مہاجرین کے خاندانوں کو جذب اور ضم کر کے ان دو خاندانوں کو ایک خاندان بنایا گیا، اور یہ دونوں خاندان مشترکہ طور سے کمائی کرتے اور جیتے تھے، مگر اس میں خود رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوگا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بسر برد کس طرح کرتے تھے اور ان کے وسائل آمدنی کیا تھے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا ایک مستشرق جو سویڈن کا ہے وہ لکھتا ہے کہ ابتداً مسلمان نہایت غریب تھے، بہت ہی معصومانہ انداز میں لکھتا ہے، ابتداً مسلمان بہت غریب تھے، لہذا مجبوراً لوٹ مار کیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ فوجیں بھیجتے تاکہ قافلوں کو لوٹ لیں، کیونکہ مجبور تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اخلاقی نقطۂ نظر سے یہ بیان اسلام کے لیے ایک بہت ہی سخت اعتراض ہوگا کہ دوسروں سے تو وہ کہتا ہے کہ انصاف کرو اور اپنے آپ کو وہ ہر چیز کا مجاز سمجھتا ہے۔ تو اور مسلمانان مدینہ کے لیے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے پاس ان کی گزر اوقات کے وسائل تھے، مدنی مسلمانوں کے پاس ان کی زمینیں تھیں، وہ کاشت کرتے تھے، وہ زراعت کرتے تھے،
مکی مہاجرین جو آئے تھے وہ بھی اب اسی کام میں مشغول ہو گئے. کچھ لوگ تجارت کرنے لگے اور کچھ لوگ مثلا حرفت پیشہ تھے، کوئی جوتے بنانے لگا، کوئی کچھ اور نجاری صنائی وغیرہ کے کام کرنے لگا. لیکن خود رسول اللہ کے متعلق عام طور پر ہماری تاریخی کتابوں میں کم ذکر ملتا ہے. اس لیے میں ابتداً کچھ اس کے متعلق بھی عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ پہنچے تو ابتداً شہر کے جنوبی حصے میں قباء میں قیام فرمایا. بعض روایتوں کے مطابق وہ 2-3 ہفتے وہاں مقیم رہے، لیکن میں اس روایت کو شخصاً ترجیح دیتا ہوں جو صرف 4 دن کے قیام کا ذکر کرتا ہے. دوشنبے کے دن وہاں پہنچے اور جمعے کے دن وہ روانہ ہو گئے، کیونکہ اکثر ذکر آتا ہے کہ جب آپ مدینے کی طرف یعنی موجودہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے تو جمعے کا دن تھا اور راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، تو رسول اللہ نے اپنے کوچ کو بند کر کے وہیں راستے میں نماز پڑھی اور لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائی. اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر بنو النجار کی بستی میں پہنچتے ہیں اور وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرماتے ہیں. اونٹنی کا قصہ وغیرہ وہ ذیلی تفصیلیں ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں. اس بارے میں یہ امر واضح ہے کہ جب آپ پہلے قباء میں پہنچے اور 3-4 دن یا 2-3 ہفتے ہی صحیح مقیم رہے تو مقامی لوگوں نے جو مسلمان تھے نہایت ہی احترام کے ساتھ نہایت ہی عظیم مہمان نوازی کے طور پر رسول اللہ کی خدمت میں کھانے پینے کی چیزیں پیش کیں، صبح دوپہر شام وغیرہ. اور اس طرح اس وقت اس میزبانی کی وجہ سے، اس مہمان نوازی کی وجہ سے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ رسول اللہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. جب آگے بڑھ کر بنو النجار کی بستی میں بستے ہیں تو صحیح بخاری کے مطابق یہ آپ کے ننیال کا گھرانہ تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ عبد المطلب کی ماں ایک مدنی عورت تھی اور اس طرح رسول اللہ کا مکے والے رسول اللہ کا رشتہ مدینے کے ایک خاندان سے پیدا ہو چکا تھا. اور تاریخیں لکھتی ہیں کہ عبد المطلب کے بعد سے ہر زمانے میں رسول اللہ کا خاندان اس رشتے کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھتا تھا. چنانچہ لکھا ہے جب کبھی حضرت عباس رسول اللہ کے چچا شمالی رخ سفر پر جاتے مکے سے مثلا شام کو، تو جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی مدینے میں اپنے خاندان میں ٹھہرتے وغیرہ وغیرہ. ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں خاندانوں کے تعلقات یعنی مکی خاندان اور مدنی خاندان ان کے روابط دوستانہ اور قریبی تھے اور برقرار رہے تھے. ان حالات میں صحیح بخاری کا یہ بیان کہ رسول اللہ نے بنو النجار کی بستی میں اور ابو ایوب انصاری کے مکان میں جو قیام فرمایا وہ اس لیے تھا کہ وہ آپ کے ننیال کا خاندان تھا، تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. میں اس اونٹنی کے قصے وغیرہ کو فی الوقت ترک کرتا ہوں. بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ جب ایک قریبی رشتہ دار کے مکان میں حضور قیام فرماتے ہیں تو وہاں بھی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے وسائل زندگی کیا ہیں. یقیناً اس قریبی رشتہ دار نے آپ کی ضیافت کی ہوگی بغیر یہ مطالبہ کرنے کے کہ مجھے اس کے مصارف دیے جائیں، اور اسے وہ اپنے لیے باعث فخر ہی سمجھتے رہے کہ رسول اللہ میرے گھر میں مہمان ہیں. اس کا سلسلہ کئی مہینے تک جاری رہا، کیونکہ اس مقام پر رسول اللہ نے پہنچتے ہی ایک بڑی مسجد بنانے کا حکم دیا تاکہ سارے شہر مدینہ کے مسلمان جن کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی اور رسول اللہ کی موجودگی کے باعث جو لوگ پہلے محلے والی مسجد میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی اب اس مرکزی مسجد میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے تھے. ایک چھوٹی مسجد کافی نہیں ہو سکتی تھی، لہذا ایک بڑی مسجد کی وہاں تعمیر شروع ہوئی اور اسی مسجد میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے چند کمرے بنائے گئے. یہ کمرے ابتداً اتنے نہیں تھے جو بعد میں نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں رسول اللہ کے ساتھ ایک تو
آپ کی بیوی حضرت سودا تھیں، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد دوسری بیوی جس سے شادی تو ہو چکی تھی لیکن ابھی رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی، یعنی حضرت عائشہ، ان کے لیے بھی کمرے کی ضرورت تھی، اور ان 2 کمروں کے علاوہ ایک کمرہ اور بنایا گیا تاکہ رسول اللہ کی جو 2 صاحبزادیاں تھیں، حضرت فاطمہ اور شاید حضرت رقیہ، ان کے لیے بھی ایک کمرہ، دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہیں۔ بعد میں کبھی تو ان حجروں میں رہنے والوں کی تعداد گھٹے گی، مثلا لڑکیوں کی شادی ہو جائے، اور کبھی ان کمروں کی تعداد بڑھانی پڑے گی نئی بیویوں سے زواج عمل میں آنے کے باعث۔ چنانچہ بالآخر جیسا کہ ہم جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کے ہاں 9 بیویاں تھیں، اور ایک کنیز بھی حضرت ماریہ قبطیہ، لیکن اس سلسلے میں کچھ توضیحوں کی ضرورت ہے۔ جہاں تک حضرت ماریہ کا تعلق ہے، صراحت سے مولوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کے حجروں میں نہیں رہتی تھی، بلکہ ایک دوسرے مقام پر کسی قدر فاصلے پر ان کا علیحدہ مکان تھا۔ کس وجہ سے یہ ہوا اس سے بحث کی ضرورت نہیں، بہرحال حضرت ماریہ قبطیہ ایک علیحدہ مقام پر رہتی تھی، اور اسی طرح مجھے جہاں تک اس وقت یاد آ رہا ہے حضرت صفیہ کا مکان بھی علیحدہ تھا، وہ بھی ان حجروں میں نہیں رہتی تھی۔ ان کمروں میں جیسا میں نے ابتداءً بیان کیا، ایک کمرہ حضرت سودا کے لیے تھا اور ایک کمرہ رسول اللہ کی 2 صاحبزادیوں کے لیے تھا، اور ایک کمرہ بنایا گیا جس میں جلدی ہی اس کا مقیم آ گیا، یعنی حضرت عائشہ۔ تو یہ ابتداءً 3 حجرے تھے رسول اللہ کے، اور رسول اللہ حضرت ابو ایوب کے مکان سے اٹھ کر یہاں آ جاتے ہیں۔ اس وقت اہمیت پیدا ہوتی ہے اس سوال کو کہ آپ کی بسر برد کا کیا انتظام تھا۔ لکھا ہے کہ مدینے کے انصار جو کسان تھے، جو زراعت کی کاشت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر نے، بہتوں نے، جو کافی مالدار تھے، ہر شخص اپنے باغ میں ایک درخت کی نشاندہی کر دیتا تھا کہ اس کا پھل رسول اللہ کے لیے ہوگا۔ رسول اللہ کی اجازت سے انہوں نے ایسا کیا تھا، اور ہر سال کھجور کی فصل کٹنے پر اس معین درخت سے جتنی کھجوریں حاصل ہوتی وہ سب رسول اللہ کے گھر پر بھیج دی جاتی۔ اگر وہ رسول اللہ کی ضرورتوں سے زائد ہوتی تو وہ غریب غربا میں تقسیم ہوتی، مہمانوں میں تقسیم ہوتی، غرض جس طرح رسول اللہ چاہتے اس پر عمل فرماتے، لیکن وہ پیشکش برابر ہوتا رہتا تھا۔ اور ہمارے مورخ، ہمارے محدث اکثر حضرت عائشہ کی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، بعض وقت مہینے گزر جاتے تھے، ہم صرف 2 چیزوں پر اکتفا کیا کرتے تھے، 2 سیاہ چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ غالباً اس زمانے کا ذکر ہے جب رسول اللہ کے وسائل آمدنی میں صرف یہ پیشکش کی کھجوریں ہوا کرتی تھیں۔ رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ان کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں چند اور تفصیلیں نظر آتی ہیں۔ مثلا اس کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بکریاں خریدی تھیں اور ان کا دودھ خاندان میں خرچ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت کوئی لوگ خاص رسول اللہ کی خدمت میں ادب سے کوئی اونٹنی، کوئی بکری جو دودھ والی ہو پیش کرتے اور التجا کرتے کہ اس کو قبول فرما کر وہ ہماری عزت افزائی کرے، تو کبھی کبھی رسول اللہ اس کو قبول فرما لیتے تھے، اور ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ شروع میں مثلا 1 بکری ہو، بعد میں 10 بکریاں ہو گئیں، شروع میں 1 اونٹنی ہو، بعد میں 4 اونٹنیاں ہو گئیں۔ تو ان کے لیے ہمیں تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ شہر مدینہ کے مضافات میں ایک چراگاہ معین کی گئی، جہاں ایک صحابی رضاکارانہ طور پر ان جانوروں کی نگہداشت کرتے، انہیں چراتے، چرواہے کا فریضہ انجام دیتے،
اور روزانہ دودھ اس مقام سے مدینہ لا کر رسول اکرم کے مکان میں پہنچایا کرتے تھے، اور اہل خاندان اس دودھ کا بھی استعمال کرتے، ان کھجوروں کا بھی۔ اسی طرح ہمیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو بنی نجار ہی کے فرد تھے، رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار تھے ننیالی طرف سے، ان کی عادت تھی کہ روزانہ اپنے گھر میں پکی ہوئی چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی رسول اللہ کے مکان پر بھیجتے، کبھی کوئی میٹھا، کبھی کوئی ترکاری، کبھی کوئی گوشت، بہرحال جو بھی اچھی چیز ان کے مکان میں پکتی ہے۔ بہت مالدار شخص تھے، بعض وقت جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا 80 اہل صفہ کو ایک ہی رات میں اپنے گھر لے جا کر انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو ان کی عادت تھی کہ روزانہ رسول اللہ کی خدمت میں کچھ کھانے کی چیزیں بھیجیں، اور وہ اچھی خاصی مقدار میں ہوتا تھا، رسول اللہ کے لیے بھی کافی ہوتا، آپ کے مکان کے زوجات مطہرات کے لیے بھی کافی ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ جب کھانا نوش فرماتے تو تنہا کھانا کبھی پسند نہیں کرتے تھے، ہر وقت کچھ لوگوں کو جو موجود ہوتے کھانے پر بلا لیتے، کبھی 5 کبھی 10 حسب موقع ان لوگوں کی تعداد رہتی۔ تو کچھ تو گھر کی چیزیں کھجور وغیرہ بھی نکالی جاتی ہیں، کچھ وہ تحفے جو روز بروز آپ کے پاس آتے تھے کھانے کے سلسلے میں، وہ بھی رسول اللہ کے ذاتی استعمال کے لیے اور مہمانوں کے لیے کام آتے، اور اس طرح اس کا سلسلہ جاری رہتا۔ جلدی ہی ایک ذریعہ آمدنی کا چھوٹا سا ذریعہ اس کا اضافہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ سن 2 ہجری رمضان کے مہینے سے جنگوں کا آغاز ہوتا ہے دشمنوں کے ساتھ، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جنگ کے مال غنیمت کا 1/5 حصہ حکومت کے لیے لے لیا جاتا ہے، اور 4/5 حصہ اس جنگ میں شریک ہونے والے سپاہیوں میں برابر طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ بہت سی جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخصاً شریک رہے، مثلا بدر میں، مثلا اس کے بعد کی جنگوں میں مختلف مقاموں پر۔ تو اس وقت رسول اللہ کے لیے 2 طریقے سے آمدنی ہونے لگی، ایک تو سپاہی کی حیثیت سے کہ آپ جنگ میں شریک تھے اور سپاہیوں کے برابر آپ کو مال غنیمت کے 4/5 حصے میں سے ایک حصہ ملتا، جس کی مقدار گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور یہ موقت ہوتی، یہ نہیں کہ مستقل ہر مہینہ یا ہر سال آمدنی ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسرا وسیلہ اسی مال غنیمت میں سرکاری مال تھا، اس سرکاری مال کو رسول اللہ کی ثوابدید پر خدا نے چھوڑ رکھا تھا، جس طرح چاہے آپ اسے تقسیم فرمائیں۔ عام طور پر وہ آپ کی ذات کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ پبلک ضروریات کے لیے اور ملک کی عام بہبودی اور دفاع کا انتظام، ہتھیار کا خریدنا وغیرہ ان چیزوں میں خرچ ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال اگر رسول اللہ چاہتے کسی دن مکان میں کوئی چیز نہ ہو تو اس مال سرکاری خزانے کی ان چیزوں میں سے جو مال غنیمت تھی رسول اللہ اپنے لیے اس کا استعمال فرما سکتے تھے۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے وہ بھی سرکاری خزانے میں رہتی، لیکن اس کے لیے یہ اسلام نے طے کیا تھا کہ اس کا خرچ رسول اللہ کی ذات اور رسول اللہ کے اہل و عیال کے لیے حرام ہے، اور یہ نہایت ہی گویا اہم اسلامی حکم ہے، جس کی وجہ سے اسلامی فائنانس کے دفتر میں غبن اور تصرف و تغلب کا امکان گھٹ جاتا ہے۔ اگر سرکاری آمدنی حکمران کی اپنی آمدنی سمجھ لی جائے پوری کی پوری، تو حکمران کے قریبی لوگ، ماتحت لوگ اس میں من مانے تصرف کریں، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ حکمران اس کی ایک پائی بھی اپنے لیے نہیں لے سکتا، اس کے لیے حرام ہے، تو ماتحت افسروں کو ذرا احتیاط سے کام لینے کی ضرورت پیش آئے گی کہ حکمران ہم سے پوچھے گا فلانی رقم کیا ہوئی، اتنی رقم فلاں مد میں آئی تھی۔ حکمران کی اپنی ذات کے لیے حرام ہے، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ اس عام حکم میں استثناء یہ کیا گیا کہ جو مال دشمنوں سے، کافروں سے، غیر مسلموں سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہو، اس کا ایک حصہ رسول اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے اقربا کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ انما الانفال للہ والرسول اور ذوی القربیٰ وغیرہ جو الفاظ آئے ہیں وہ صرف مال غنیمت کے متعلق ہیں،
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ، تو مال غنیمت کا کچھ حصہ اگر رسول اللہ چاہتے تو اپنی ذات پر خرچ کر سکتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا کوئی حصہ بھی رسول اللہ اور آپ کے خاندان کے لیے صرف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بالکل ابتدا میں مدینہ منورہ میں مکے کا سوال نہیں، کیونکہ مکے میں آپ کی اپنی جائیداد تھی، اپنی بیوی سے حاصل کی وراثتی جائیداد وغیرہ تھی، خود بھی تاجر تھے، وہاں جو گزر اوقات ہوتی تھی اس میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کہاں کھاتے ہیں۔ مدینہ آنے پر جب ہمیں یہ صورت نظر نہیں آتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں وہ مہمان رہے اور اس کے بعد آپ کو ایسی چیزیں تحفے میں پیش کی گئیں جو مستقل تھیں، مثلا کھجوروں کی کٹائی کے وقت اس کا کچھ حصہ آپ کے پاس آتا، اور آپ واقف ہوں گے کہ کھجور کو ہم سال بھر محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ مثلا دوسرے میووں کی طرح ایک دو دن میں سڑ کر خراب نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد مال غنیمت ایک ذریعہ پیدا ہوا جو رسول اللہ کی بسربرد کے انتظام میں کام آنے لگا۔ اس کے بہت ہی جلد، یعنی جنگ بدر کے بہت ہی جلد جنگ احد پیش آئی، کم و بیش 1 سال کے بعد۔ اس موقع پر ہمارے مورخ ایک نئی چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں مخیریق نامی ایک یہودی تھا جو کہتے ہیں مسلمان ہو چکا تھا، اور اپنی انتہائی عقیدت کی خاطر اس نے ایک وصیت کی تھی کہ اگر اس جنگ میں میں مر جاؤں تو میرے سارے باغ جو مدینے میں تھے وہ رسول اللہ کے ہوں گے۔ چنانچہ مخیرق کے 7 باغ تھے جو مدینے میں پائے جاتے تھے، ان کی پوری آمدنی اب رسول اللہ اور آپ کے خاندان کے لیے مختص ہو گئی۔ تو اس طرح وہ ابتدائی زمانے کی دشواریاں گھٹنے لگی۔ اسی طرح ہمیں اور چیزوں کا بھی اشارتاً ذکر ملتا ہے، مگر میں ان تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت زیادہ ہے نہیں۔ تو رسول اللہ کی بسر اوقات کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انتظامات تھے جن کی وجہ سے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوئی لوٹ مار کا باضابطہ انتظام کیا جائے اور اس طرح انسان بسربرد کرے۔ یہ صریحاً بہتانہ جھوٹی چیز ہے۔ میں نے ابھی آپ سے بیان کیا کہ حکومت کی طرف سے ایک قانون بننا کہ سارے مسلمان، سارے مالدار مسلمان اپنے آپ کی مدد کریں، اس سلسلے میں ابتداً خیرات کا حکم دیا گیا، اور یہی خیرات بعد میں ایک ٹیکس بن گئی۔ اس سلسلے میں مجھے مکرر ذکر کرنا پڑتا ہے مال غنیمت کا۔ مال غنیمت کی آمدنی کا ایک حصہ حکومت کے لیے ہوتا، مال غنیمت کا 1/5 حصہ، اور مال فے پورے کا پورا حکومت کے تصرف میں آ جاتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر دشمن سے لڑائی ہو، اور جیسا کہ قرآنی الفاظ ہیں، گھوڑوں کو دوڑانے کے ذریعے سے دشمن کے علاقے پر، دشمن کے مال پر قبضہ کیا گیا ہو تو اسے مال غنیمت قرار دیا جاتا، اور اگر جنگ کے بغیر دشمن ماتحتی قبول کر لیتا، یا یہ قبول کر لیتا کہ ہم آزاد تو رہیں گے لیکن ہم تمہیں سالانہ اس قدر خراج دیا کریں گے وغیرہ، تو یہ ساری آمدنیاں فے کہلاتی تھیں، اور ان کے تقسیم کرنے کا سوال نہیں ہوتا، وہ کامل کا کامل سرکاری خزانے میں آ جاتا، اور رسول اللہ کے لیے بعض احکام دیے گئے تھے کہ تم اس طرح اسے تقسیم کرو۔ حکومت کی ان 2 آمدنیوں کے ساتھ ساتھ اب ہم زکوٰۃ کو لیں گے، جس کے اصول یہ ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس اس کی ضرورتوں سے فالتو کچھ رقم ہو، اور وہ رقم سال بھر اس کے قبضے میں بھی رہے، یہ نہیں کہ آج تو میرے پاس اپنی ضرورتوں سے فاضل 1 لاکھ روپے ہیں، لیکن چند دنوں، چند ہفتوں، چند مہینوں کے بعد وہ رقم میری ہی ضرورتوں کے لیے خرچ ہو گئی، تو اسے فالتو رقم نہیں کہا جاتا۔ قانون نے یہ قاعدہ بتایا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک معینہ نصاب کی رقم، یعنی منیمم سے اونچی رقم کم از کم 1 سال تک اس کے ہاتھ میں موجود رہے،
تو اسے اس کا مثلاً 2.5% زکوٰۃ کے نام سے حکومت کو دینا ہوگا۔ اس میں کچھ تفصیلوں کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ ساری زکوٰۃ 2.5% نہیں ہے، مختلف چیزوں کی زکوٰۃ مختلف ہے۔ مثلاً ایک شخص کے پاس روپیہ ہے یا سونا اور چاندی ہیں، ان پر 2.5% رقم سالانہ دینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زراعت کرتا ہے تو فصل پر جو کٹنے پر جو مقدار حکومت کے سپرد کی جاتی ہے اسے زکوٰۃ الارض کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ہی کے نام سے اس چیز کو بھی ہم موسوم کرتے ہیں جو آج کل مثلاً مالگزاری کہلاتی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس مثلاً کوئی کان ہو، سونے کی کان، چاندی کی کان، لوہے کی کان وغیرہ، تو اس سے بھی اس کو ایک حصہ حکومت کے خدمت میں پیش کرنا ہوتا، اور ان تمام کی شرحیں مختلف تھیں۔ اسی طرح کسی کے پاس جانور ہوں، بکریاں ہوں یا گائے بیل ہوں یا اونٹ ہوں، تو ان کی بھی ایک مقدار معین تھی کہ اس سے زیادہ کسی کے قبضے میں ہوں تو ہر سال اس کا اتنا حصہ اس شرح سے حکومت کو دیا کرے۔ بکریوں کے متعلق عام طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1% لیا جاتا تھا۔ کسی کے پاس مثلاً 500 بکریاں ہوں تو وہ 5 بکریاں دیتا، کسی کے پاس 200 بکریاں ہوں تو مثلاً وہ 2 بکریاں دیتا تھا۔ عام طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اونٹوں کی شرح اور گایوں کی شرح اس سے کسی قدر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ 5 اونٹوں پر 1 بکری دیں اور 10 اونٹوں پر فلاں دیں، اور مثلاً 20 اونٹ ہوں تو 1 اونٹ دے، وہ ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، میں اس کی تفصیلوں میں جاتا نہیں۔ بعض وقت ہمیں ایک اور ذریعہ آمدنی بھی نظر آتا ہے، وہ زکوٰۃ تجارت کی زکوٰۃ۔ اسی طرح زکوٰۃ المعادن، معدنیات کی زکوٰۃ۔ اس طرح مختلف چیزوں پر جو ٹیکس مسلمان اپنی حکومت کو دیتے وہ سب زکوٰۃ ہی کے نام سے موسوم ہوتے اور ان کی مقدار مختلف ہوتی۔ ان کے متعلق زیادہ تفصیلوں میں گئے بغیر مجھے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ بھی اسلامی خصوصیت ہے۔ اسلام سے پہلے کے مذہبوں میں سرکاری آمدنی کے ذرائع یعنی کن کن چیزوں پر ٹیکس لیا جائے اس کی تفصیل تو ہمیں ملتی ہے، مثلاً توریت وغیرہ میں، لیکن کن مدات میں اس کو خرچ کیا جائے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ وہ بالکل یا حکمران کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ اس ٹیکس کو وہ جیسا چاہے تقسیم کرے، اور عام طور پر حکمران اپنی ذات پر اور اپنی فضول خرچی، اپنی عیاشی وغیرہ میں صرف کیا کرتے تھے قدیم زمانے میں۔ میرے علم میں قرآن مجید ہی وہ پہلی دینی کتاب ہے جس میں آمدنی کے وسائل کے متعلق بہت کم تفصیلیں ملتی ہیں، لیکن خرچ کے متعلق انتہائی تفصیل سے بتایا جاتا ہے کہ کس کو کتنی رقم دی جائے۔ مثلاً واتو حقہ یوم حصادہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زراعت پر زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن صرف لفظ حق ہے اور یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس مقدار میں، یا وہ عشر ہوگا 1/10 یا 2.5% ہوگا یا 25% یا 50% وغیرہ، اس کی ایسی تفصیلیں قرآن میں نہیں ملتی۔ یہ تفصیلیں ہمیں ملیں گی حدیث میں، لیکن قرآن کا یہ اصول نظر آتا ہے کہ آمدنی کے ذرائع کے متعلق زیادہ تفصیل نہ دے، بلکہ اگر میرا انٹرپریٹیشن صحیح ہے تو قرآن اسے حکومت کی ثوابدید پر چھوڑ دیتا ہے کہ حسب ضرورت اس میں اضافہ تخفیف کر سکتے ہو، اور جن چیزوں کا قرآن میں مثلاً ذکر ہے کہ زراعت پر ٹیکس ہے، تجارت پر ٹیکس ہے، تو وہ بھی ہوگا۔ کسی اور چیز پر بھی ہم ٹیکس لے سکتے ہیں، مثلاً کسی مقام پر مچھلیاں ہوں، کسی مقام پر شہد کی مکھیاں ہوں، تو ان سے اگر تجارتی پیمانے پر آمدنی ہونے لگتی ہے تو اس کا ایک حصہ حکومت کو دیں۔ یہ ساری چیزیں زکوٰۃ بن جاتی ہیں اسلامی قانون کے لحاظ سے، اور قرآن ان تفصیلوں میں جانا نہیں چاہتا۔ البتہ وہ تقسیم کے متعلق نہایت ہی سخت الفاظ میں یہ حکم دیتا ہے
کہ اس کے سوا کوئی اور عمل نہیں ہونا چاہیے. اور وہ مشہور آیت سورہ 9 آیت 60 جس سے آپ واقف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. صدقات یعنی حکومت کی آمدنیوں کو یعنی زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے فقراء پر، مساکین پر، نمبر 1 شروع میں. اس کے بعد ذکر ہے والعاملین علیہا، ان تمام لوگوں پر جو زکوٰۃ کے کام میں مشغول ہیں، یعنی حکومت کے فنکشنریز. میں اس کی ابھی تھوڑی دیر کے بعد مزید تفصیل دوں گا. عاملین علیہا کے بعد ذکر آیا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے جن کے دل موہ لینے کی تمہیں ضرورت ہے، مثلا تبلیغ اسلام کے لیے، مثلا جسے آج کل ہم کہتے ہیں سیکرٹ سروس. حکومت مخفی طور پر لوگوں کو کچھ رقم خرچ کرتی ہے ملت کے اور مملکت کے مفاد میں. اس کے بعد کا ایک لفظ ہے پھر رقاب، گردنوں کو چھڑانے کے لیے. اس کے معنی 2 لیے جاتے ہیں متفقہ طور پر، ملک کے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، اور اسلامی مملکت کی مسلم اور غیر مسلم رعایا کو اگر دشمن کے ہاتھ میں قید ہو گئی ہو تو فدیہ دے کر رہائی دلانے کے لیے. یہ بھی ایک مد ہے زکوٰۃ کی آمدنیوں کے مدات تقسیم کے سلسلے میں. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے غارمین، اس کے معنی یہ ہیں وہ کھاتے پیتے مالدار لوگ جن پر یکایک بوجھ پڑ جاتا ہے بہت سخت مالی ادائی کے سلسلے میں. مثلا فرض کیجئے کہ میں نے سہون کسی آدمی کو قتل کر دیا، مجھے خون بہا دینے کی ضرورت ہے، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، مجھ سے قصور بے شک ہوا ہے لیکن آمدن نہیں تھا، تو حکومت کا فریضہ ہے کہ میری مدد کرے تاکہ میں اس فریضے کی انجام دہی سے سبکدوش بھی ہوں، اور متضرر کے قریبی رشتہ داروں کو جو کمانے والا فرد تھا خاندان کا، اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے کوئی دشواری پیش نہ آئے، اسے خون بہا دلایا جائے تاکہ ایک حد تک اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. یہ ہے غارمی. اس کی بھی میں کچھ اور تفصیل کروں گا بعد میں. اس کے بعد ایک لفظ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. حیرت ہوتی ہے کہ فی سبیل اللہ کے اولین معنی یہ ہیں ڈیفنس سروس، ملک کی مدافعت کے انتظامات، فوج کے اخراجات، مسجدیں بنانا وغیرہ اور سیکنڈری چیز سمجھے گئے. فی سبیل اللہ سے پہلی مراد فوج کے انتظامات اور فوجی ضروریات اور دفاع کے انتظامات پر خرچ کرنا، یہ اس سرکاری آمدنی کا ایک خرچ کا مد ہے. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے جس کی توقع نہیں تھی عام حالات میں مگر اس کا ذکر یہاں ملتا ہے، ابن السبیل. اس کے لفظی معنی ہیں راستے کا بچہ، لفظی معنی، اور مراد اس سے ہوتی ہے مسافر. مسافر کسی مقام کا بھی ہو، اگر ہمارے علاقے سے گزرتا ہے تو آج کل حکومتیں تو مسافروں سے ٹیکس لیتی ہیں، ہمارے ملک میں کیوں آ رہے ہو؟ اور اسلامی قانون کا حکم یہ ہے کہ مسافروں کی مہمان نوازی کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، مفت ہوٹل مہیا کرو، مفت کھانے پینے کو دو. کم سے کم 3 دن پرانے زمانے کا رواج تھا. اس ذکر کے بعد، ان 8 مدات کا ذکر کرنے کے بعد الفاظ یہ ہیں یہ اللہ کا مقرر کردہ حکم ہے، فریضۃ من اللہ. دوسرے الفاظ میں حکومت کی بجٹنگ کی پالیسی معین کر دی گئی ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ کی آمدنی سے رقم دلائی جائے. اس مد میں 8 کا ذکر ہے، فقراء، مساکین، عاملین علیہا، مؤلفۃ قلوبہم، رقاب، غارمین فی سبیل اللہ، ابن السبیل. اس سلسلے میں ایک چھوٹی چیز دلچسپ ہے، وہ اس کا میں ذکر کرتا ہوں. امام شافعی کا بیان، وہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ 8 مدات میں رقم خرچ کرنے کا حکم ہے، لہذا آمدنی کا 1/8 حصہ ہر کسی کو دلایا جائے گا.
فقراء کو 1/8، مساکین کو 1/8، رقاب کے لیے 1/8 وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے ائمہ کی یہ رائے نہیں ہے۔ بہرحال یہ دلچسپ اس لیے ہے کہ اس کا ایک اور سلسلے میں ہمیں استعمال کرنا ہے۔ ابتدائی 2 نام فقراء اور مساکین، اس سے کیا مراد ہے؟ بظاہر دونوں مترادف لفظ ہیں، مگر اس میں اختلاف رائے رہا ہے، اور اس اختلاف رائے کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوا تھا۔ تو امام شافعی نے کہا چونکہ اللہ نے 8 مدوں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے اپنے وفور مرحمت سے غریبوں کو دگنا حصہ دلانا چاہا، اس لیے 2 نام استعمال کیے گئے ہیں، 1/8 غریبوں کے لیے، 1/8 فقیروں کے لیے، 1/8 مسکینوں کے لیے، یعنی دونوں غریبوں کے لیے، یعنی ان کو بجائے 1/8 کے 2/8 حصہ دیا جائے، 1/4 آمدنی ان لوگوں کے لیے خرچ کی جائے۔ یہ محض علمی بحث کے سلسلے میں نے آپ سے بیان کیا۔ البتہ ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے، آج کل اگر ہم اپنی فقہ کی کتابوں کو کھولیں تو اس میں نظر آئے گا کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی۔ وہ تصور کس بنا پر پیدا ہوا میں شاید ابھی آپ کو بیان کروں گا، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ انتہائی ابتدائی زمانے میں اسلام کے اور اسلام کے انتہائی مقدس اور قابل احترام ہستیوں کی یہ رائے نہیں تھی۔ چنانچہ کتاب الخراج امام ابو یوسف کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں زکوٰۃ کی آمدنی سے یہودیوں کی بھی مدد فرماتے تھے، اور ان کے الفاظ قصہ یہ ہے کہ ایک دن وہ مدینے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے۔ انہیں حیرت ہوئی، میرے زمانے میں لوگ بھیک مانگے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت کا فریضہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرے، انہیں کھلائے پلائے۔ اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک یہودی ہوں، اب تک کاروبار کیا کرتا تھا اور جزیہ دیا کرتا تھا، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کام نہیں کر سکتا، مجبور ہو گیا ہوں کہ بھیک مانگوں۔ تو حضرت عمر بےحد متاثر ہوتے ہیں اور فوراً اپنے افسر خزانہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس یہودی کے لیے ایک روزینہ مقرر کر دیا جائے، اور ان کے الفاظ ہیں ھذا من مساکین اہل الکتاب، یہ مساکین کے مد میں آتا ہے، زکوٰۃ سے اس کو رقم دی جائے کیونکہ یہ مساکین میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے، اور بعض دیگر صحابہ بھی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن عباس وغیرہ کا ذکر طبری نے کیا ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فقراء سے مراد مسلمانوں کے فقیر اور مساکین سے مراد غیر مسلم رعیت کے فقیر ہوں گے۔ جو بھی ہو، یہ پہلی مد ہے۔ والعاملین علیہا جو تیسری مد ہے، فقراء اور مساکین کے بعد قرآنی فہرست میں، اس کی اگر میں یہ توجیہ کروں کہ اس سے مراد پورا سول ایڈمنسٹریشن ہے تو حیرت نہ ہو، ملک کا سول ایڈمنسٹریشن، کیونکہ زکوٰۃ کو جمع کرنے والے، زکوٰۃ کا حساب رکھنے والے، زکوٰۃ کے حسابات کی جانچ پڑتال آڈیٹنگ کرنے والے، زکوٰۃ کو تقسیم کرنے والے، تقسیم کی نگرانی کرنے والے، یہ سب کے سب اس لفظ عاملین علیہا میں آ جاتے ہیں، جو اس زمانے کے نظم و نسق کو دیکھتے ہوئے جو بہت ہی سمپل اور سادہ تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا سول ایڈمنسٹریشن یعنی سرکاری ملازمین کی تنخواہ زکوٰۃ کی آمدنی سے دی جائے گی۔ اس کے بعد کا لفظ ہے مؤلفۃ قلوبہم۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے ایک کٹر قسم کے عالم کی، ابو یعلا الفراء الحنبلی۔ کٹر کا لفظ میں اچھے معنی میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ کسی ضرورت، سیاسی ضرورت کے بعد دبنے والے انسان نہیں تھے، کھری کھری بات سناتے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے الاحکام السلطانیہ، یہ ماوردی کے معاصر ہیں، اور ماوردی کی کتاب ہی کے نام سے یہ بھی ایک کتاب لکھتے ہیں الاحکام السلطانیہ، اور اس میں زکوٰۃ کے مدات کی تفصیل سے بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ مؤلفۃ قلوبہم، جن لوگوں کا دل موہ لینا ہے، ان کی 4 قسمیں ہیں۔
پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جائے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جائے کہ وہ مسلمانوں کو مضرت پہنچانے سے باز رہیں. عام حالات میں ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن انہیں اگر ہم کچھ رقم دے دیں تو مثلا جنگ کے زمانے میں وہ نیوٹرل رہیں گے، غیر جانبدار رہیں گے، ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. تیسری قسم ابو یعلا الفرا لکھتے ہیں ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اسلام قبول کریں. اور چوتھی قسم کہتے ہیں وہ ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ اسلام قبول کریں، اور اس فہرست کے بعد وہ ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں. یہ رقم مسلمان اور غیر مسلم کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. ظاہر ہے کہ کسی کی تعلیف قلبی کرنی ہو، کسی کو مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے رقم دی جانی ہو تو وہ غیر مسلم ہی ہوگا عام حالتوں میں. تو وہ صراحت سے کہتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو المؤلفۃ قلوبہم کی مد سے، زکوٰۃ کی آمدنی سے رقم دی جا سکتی ہے. اس سے آگے چلیے. پھر رقاب، یعنی ملک کے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے حکومت امداد کرے، ملک کی رعایا کو دشمن کی قید سے چھڑانے کے لیے حکومت امداد صرف کرے. اس سلسلے میں مجھے یاد آ رہا ہے طبقات ابن سعد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے متعلق کچھ تفصیلی حالات دے کر ان کا خط نقل کیا گیا ہے. وہ خط ہے ان کے گورنر یمن کے نام، اور اس خط میں وہ لکھتے ہیں کہ جتنی مسلمان رعایا دشمن کے ہاتھ میں قید ہے اس کو چھڑانے کے لیے سرکاری خزانے سے رقم خرچ کی جائے، اس صراحت کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا ذمی ہو. تو گویا رقاب کے سلسلے میں اسلامی رعیت کو دشمن کی قید سے رہائی دلانے کے لیے جو فدیہ دیا جاتا ہے اس میں بھی امتیاز نہیں ہے مسلمان اور غیر مسلم کا. جس طرح فقراء اور مساکین کے ذریعے سے حضرت عمر کی راہ میں غیر مسلم کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم سے، جس طرح مؤلفۃ قلوبہم کے سلسلے میں ہم دیکھ چکے ہیں، اسی طرح رقاب کے سلسلے میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی بظاہر غیر مسلموں پر خرچ کی جا سکتی ہے. غارمین کا لفظ، جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی شخص پر غیر معمولی بوجھ پڑ جائے رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں، ہے تو وہ کھاتا پیتا لیکن ایک اتنا بار پڑ گیا کہ وہ اسے سربراہ نہیں ہو سکتا. ہمارے مؤلف مثالیں دیتے ہیں، مثلا اس کا مال راستے میں چوری گیا، یا اس کا مال کسی طغیانی میں، کسی زلزلے میں ایک ضائع ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. ایسی حالتوں میں اس بظاہر مالدار شخص کی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ محتاج بن گیا ہے عارضی طور پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بظاہر اسی لفظ غارمین سے استنباط کر کے ایک نئی چیز کا ہمیں اضافہ نظر آتا ہے، اور وہ سرکاری خزانے سے لوگوں کو امداد نہیں بلکہ قرض دینا تھا. کوئی شخص کھاتا پیتا ہے، اس کو امداد کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسے مال کی ضرورت ہے، مثلا تجارت کے لیے، مثلا کسی اور کام کے لیے، تو حکومت اس کو قرض دیتی ہے، اور وہ قرض ظاہر ہے کہ بلا سودی ہوگا. دنیا کا کون سا شخص ہے جو حکومت سے زیادہ اپنے آپ کو خوشدلی کے ساتھ اس پر آمادہ کرے کہ لوگوں کو بے سودی قرض دے؟ اکا دکا ملتا ہے، لیکن حکومت ہی وہ شخصیت ہے جو سود کا آمدنی کا خیال کیے بغیر رعایا ہی کی آمدنی، رعایا ہی کو قرض دے سکتی ہے. چنانچہ حضرت عمر کا طرز عمل یہ نظر آتا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ لوگوں کو سرکاری خزانے سے بلا سودی قرض دیں، اور اس سے خود حضرت عمر بھی فائدہ اٹھایا کرتے تھے. ان کی آمدنی کم تھی، ان کی تنخواہ کم تھی، کبھی کبھی انہیں ضرورتیں پیش آتی تھیں تو وہ سرکاری خزانے سے قرض لیتے تھے. جب ان کا 6 ماہی روزینہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ماہ تنخواہیں نہیں بڑھتی تھیں بلکہ 6 ماہ میں ایک بار، سال میں 2 مرتبہ، تو اپنی اس تنخواہ کے ملنے پر وہ سرکاری رقم کو ادا کر دیا کرتے تھے.
اس طرح تاجروں کو بھی اسی طرح اور لوگوں کو بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ یہ لفظ غاربین سے بظاہر استنباط کیا گیا تھا۔ فی سبیل اللہ کے متعلق ابھی میں نے ایک حد تک اشارہ کر دیا ہے کہ اس سے اولین مراد فوجی انتظام، دفاع کا انتظام ہے۔ سول ایڈمنسٹریشن کا ذکر ہم عاملین علیہا کے تحت دیکھ چکے ہیں۔ فی سبیل اللہ کے ذریعے سے پورا ملٹری ایڈمنسٹریشن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ سپاہیوں کی ضرورتیں پورا کرنا، اسلحہ کی فراہمی اور دیگر ضرورتیں جو فوج کی ہیں وہ سب اس مت کے تحت آ جاتی ہیں۔ نیز اور چیزیں بھی، مثلا مسجدوں کا بنانا، مثلا کاروان سرائے کی تعمیر کرنا، مثلا مدرسوں کی تعمیر کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ کے لفظ کے تحت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تحت آ جاتی ہیں۔ آخری چیز ابن السبیل، راستے کا بچہ یعنی مسافر جو گزر رہے ہیں، اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا، اور میں گمان کرتا ہوں کہ اس میں بھی مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی۔ کوئی غیر مسلم کسی مقام سے گزرے اور مثلا وہاں سب مسلمان ہی مسلمان ہیں تو اس کی مہمان نوازی اور اس کی ضرورتوں کا انتظام کرنا یہ حکومت کے فرائض کے اندر داخل تھا۔ اور میں اس کو ذرا اور بھی ڈیولپ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ فی سبیل اللہ کے معنی پورے ٹورسٹ ٹریفک کا انتظام ہے، جس میں سڑکوں کا بنانا، پلوں کا بنانا، پولیس کا انتظام کرنا کہ گزرنے والوں کی جان و مال محفوظ رہے، اسی طرح بازاروں کی نگرانی کہ وہاں پر دغا اور فریب نہ ہو، غذا صحت کے لیے مضر نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے انتظامات میری رائے میں ابن السبیل کے لفظ کے تحت آ جائیں گے۔ یہ ایک ریاکشن ہے میرا جو اس آیت کے پڑھنے سے اور اس آیت کے متعلق ہمارے پرانے فقہا اور ہمارے پرانے مفسرین کی رائوں کو معلوم کرنے کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں اور اس کا میں اعتراف بھی کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے فقہا یہ رائے نہیں رکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، انہیں اختیار ہے، لیکن جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عمر جیسے خلیفہ یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی زکوٰۃ کی مد سے امداد کیا کرتے تھے۔ یہودی کے متعلق میں نے ابھی ذکر کیا کہ کتاب الخراج کے مطابق مدینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور بلازوری نے نصارہ کے متعلق شام کے جو تھے حضرت عمر کے شام کے سفر کے دوران میں وہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ زکوٰۃ کی مدد سے غریب اور محتاج عیسائیوں کی مدد کرنے کا حضرت عمر نے حکم دیا تھا۔ ایک سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو تصور آج کل ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہر شخص اپنی بچت سے سال کے اختتام پر 2.5% رقم غریبوں کو دیا کرے، یہ تصور کب سے پیدا ہوا؟ عہد نبوی میں زکوٰۃ حکومت وصول کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مرتدین سے جو جنگ ہوئی وہ اسی زکوٰۃ کی وصولی کے سلسلے میں تھی۔ لوگ اس کو حکومت کو دینا نہیں چاہتے تھے اور وہ تلوار کے زور سے ان لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں، تمہیں زکوٰۃ حکومت ہی کو ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ فرق کیسے ہوا؟ اس کی وجہ بیان یہ کی گئی ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ یہ نہ حضرت ابو بکر کے زمانے کا واقعہ ہے نہ حضرت عمر کے، بلکہ حضرت عثمان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اسی سن 27 عیسوی میں مسلمانوں کی فوجیں دریائے جیہون کو عبور کر کے ماوراء النہر کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی چین کی سرحد تک۔ اس وقت اسلامی حکومت سن 27 عیسوی میں رسول اللہ کی وفات کے صرف 15 سال بعد 3 بر اعظم میں پھیل جاتی ہے اسلامی حکومت، یورپ، افریقہ، ایشیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، آبادی کی بہت بڑی اکثریت غیر مسلم تھی، فتوحات نئے ہوئے تھے، توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ لوگ راتوں رات مسلمان ہو جائیں گے۔ میرا اپنا گمان ہے کہ اس وقت 100 مربع میل میں 1 سے زیادہ مسلمان نہیں ہوتا تھا۔
ان حالات میں یہ میرا اندازہ ہے، میرے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں، اس زمانے میں اگر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ہر مسلمان کے مکان میں ہم جائیں، زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جاتی ہے، میں بھی اس کا ذکر کروں گا کہ پھر غیر مسلموں سے کیا ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ٹیکس کا افسر ہر مسلمان کے مکان میں جائے، اس سے اس کا حساب مانگے کہ تمہیں کتنی آمدنی ہوئی، کتنا خرچ ہوا، کتنی رقم سال بھر باقی رہی، اور 3 بر اعظموں میں کام کرنا ہے، اتنے عظیم الشان عملے کی ضرورت ہوگی کہ میرا اندازہ ہے کہ مصارف زیادہ ہوں گے اور آمدنی اس سے کم ہوگی۔ ان حالات میں حضرت عثمان کے وزیر فائنانس نے مثلاً مشورہ دیا ہوگا کہ اس رقم کو مسلمانوں ہی پر چھوڑ دو، انہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اللہ کا فرض کیا ہوا امر ہے، اس لیے ان لوگوں کی ضمیر پر چھوڑ دو، ان سے کہہ دو کہ ہر سال تم زکوٰۃ کی رقم خود ہی قرآنی احکام کے مطابق تقسیم کر لیا کرو، کیونکہ اگر حکومت اس کے انتظام کو بدستور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی تو میرا اندازہ یہ ہے کہ آمدنی کم ہوتی اور ٹیکس کلیکٹرز کی تنخواہوں میں اس سے زیادہ خرچ کرنی پڑتی، اسے کوئی عقل مند وزیر فائنانس کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان حالات میں حضرت عثمان کے زمانے سے طے یہ کیا گیا کہ زراعت کی زکوٰۃ، معدنیات کی زکوٰۃ اور فلاں چیزوں کی زکوٰۃ تو بدستور حکومت لیا کرے گی، لیکن نقد رقم کی زکوٰۃ، سونا اور چاندی اور درہم اور دینار، اس کو مسلمان اپنی ہی ذاتی ثوابدید پر اور اپنے ضمیر کے ڈکٹیٹ کے مطابق ہر سال تقسیم کر دیا کریں۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب ہم بھول گئے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی عہد نبوی میں اور خلافت راشدہ کے ابتدائی 2 خلیفوں کے دور میں کیا تھے، اور اب ہم اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کی خیرات ہے جو ہر سال ہم اپنی آمدنی سے، اپنی بچت سے غریبوں کی کرتے ہیں، حالانکہ صرف غریبوں ہی کا اس میں حق نہیں ہے، اور مددات بھی اس کے اندر ہیں، 8 مددات جن کا ابھی ہم نے ذکر دیکھا، اس میں فوج کی مدد بھی ہے، اس میں تبلیغ اسلام کا بھی نام آتا ہے، اور بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ یہ تھیں جو چند چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں کہ آپ سے بیان کروں، اور اس سوال کا میں اب جواب دیتا ہوں کہ مسلمانوں سے تو یہ ہو رہا ہے، پھر غیر مسلم رعایا سے کیا کیا جاتا ہے۔ ان کے متعلق 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ اولاً مثلاً زراعت ہے، زراعت کے سلسلے میں اس ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں کسی علاقے کو فتح کیا جاتا تو ایک معاہدے کے ذریعے سے یہ صراحت کی جاتی کہ اس پورے علاقے کے لوگ کتنی رقم حکومت کو سالانہ پیش کریں گے، اور پھر اس کے لیے ایک خصوصی انتظام ہوتا، اس علاقے میں ایک حکومت کا ڈیلیگیٹ، ایک نائب ہوتا جو مقامی رعایا سے رقم وصول کر کے حکومت کو سالانہ اتنی رقم ادا کر دیا کرے، اسے خراج کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ خراج زراعتی اراضی کے لیے بھی ہوتا، دیگر چیزوں کے لیے بھی ہوتا، اسی طرح غیر مسلموں سے جزیہ بھی لیا جاتا، جس کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے، جو اولاً قرآنی احکام کے تحت صرف اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانیوں کے متعلق خیال کیا گیا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں اولاً اس میں مجوسیوں، پارسیوں کو شامل کیا گیا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بربر جو شمالی افریقہ میں رہتے تھے اور جو ایک طرح کے بت پرست تھے، ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا، پھر جلدی ہی جب سندھ فتح ہوا تو ہندوستان کے بدھ مت کے لوگوں کو جو وہاں پائے جاتے تھے ان کو بھی اسی زمرے میں شامل کر لیا گیا، وہ بھی جزیہ دینے لگے۔ تو اس طرح غیر مسلم رعایا سے بھی ٹیکس لیے جاتے تھے، اور بعض صورتوں میں وہ مسلمانوں کے ٹیکس سے کسی قدر گراں تر شرح سے۔ مثلا کہتے ہیں کہ تاجر اگر سامان لاتے کسی مقام پر اور وہ مسلمان ہوتے تو ان سے مثلا 2.5% شرح پر چنگی وصول کی جاتی، اگر وہ ذمی ہوتے تو ان سے 5% شرح پر، اور اگر غیر ملکی غیر مسلم ہوتے تو ان سے 10% شرح بدلی ہوئی رہتی۔ اور ایک ذکر کیا گیا ہے حضرت عمر کے زمانے کے متعلق کہ مدینے میں گرانی بڑھنے لگی، انفلیشن ہوا،
تو انہوں نے غیر ملکی غیر مسلم تاجروں سے امپورٹ ڈیوٹی بجائے 10% کے گھٹا کر 5% کر دیا تاکہ سامان کے نرخ میں تخفیف ہو، لوگوں کو گرانی کی جگہ کچھ سہولت مہیا کی جائے۔ تو یہ چند اصول تھے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں فرق کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ سونے اور چاندی کے متعلق ہے اس کے متعلق کیا فائدہ ہو؟ تو ہمیں صراحت ملتی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں پر ہے، غیر مسلموں پر نہیں ہے۔ غیر مسلموں پر زراعت وغیرہ کا کی زکوٰۃ تو لی جاتی ہے ٹیکس اور خراج کے نام سے، لیکن سونے چاندی اور درہم و دینار پر ان سے نہیں لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ چونکہ غیر مسلموں کو اسلامی حکومت کے اندر داخلی خود مختاری دے دی گئی تھی، مسلمانوں کے علاوہ جتنی رعایا تھی، یہودی اور نصرانی اور پارسی وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کمیونٹی کو ایک انٹرنل اٹانومی تھی، تو ان کے اپنے ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی کچھ رقم کی ضرورت ہونی چاہیے۔ لہذا غیر مسلم رعایا کی جو سونے چاندی کی رقم پر زکوٰۃ تھی، میں زکوٰۃ کا لفظ انورٹڈ کامات میں لیتا ہوں، وہ ان کے کمیونل ایڈمنسٹریشن کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ کمیونل ایڈمنسٹریشن ان سے اپنا ٹیکس وصول کرتا اور اس کے ذریعے سے اپنے کمیونل ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ ایک جز ہے میری تقریر کا، دوسرا جز اب باقی رہتا ہے، وہ انشاءاللہ نماز کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا۔ وہ تقویم کیلنڈر کے متعلق ہے، اور پھر کچھ تشنگی رہ گئی ہو تو آپ سوالات کے ذریعے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اولاً جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے عرض کر چکا ہوں، اپنی تقریر کے ایک جز کے متعلق جس پر اب تک کہنے کا کچھ موقع ملا نہیں ہے، روشنی ڈالوں، اور وہ تقویم کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ دلچسپ ہے اور عموماً اس پر ہمارے مؤلفین وغیرہ آج کل کم غور کرتے رہے ہیں۔ عرب میں اسلام سے پہلے شمسی سال پایا جاتا تھا، جس طرح آج کل انگریزی سن کی وجہ سے سال کے موسم معینہ مہینوں میں آتے ہیں، لیکن اس کا نظام، اس کا سسٹم الگ تھا۔ مہینوں کا آغاز رویت ہلال سے ہوتا اور مہینے کا اختتام نئے رویت ہلال سے، یعنی خالص قمری مہینے پائے جاتے تھے۔ لیکن چونکہ قمری سال 12 مہینوں میں سے مثلاً 6 مہینے 29 6 مہینے 30 وغیرہ اگر ہم کریں تو ان کی مجموعی تعداد دنوں کی ہوتی ہے کوئی 354 دن، اور موسموں کا جو فرق پیدا ہوتا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی اور فلاں، یہ آفتاب کی گردش کے باعث ہے، اور آفتاب کی گردش ہوتی ہے 365 دن 366 دن میں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی قدیم زمانے میں کہتے ہیں کہ بابل والوں ہی نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ قمری سال چھوٹا ہوتا ہے کوئی 11-12 دن بنسبت شمسی سال کے، تو اس کو دور کرنے کی انہوں نے ایک تدبیر اختیار کر لی، کیونکہ دیکھا کہ اگر قمری سال پر عمل کریں تو فصل کاٹنے کا زمانہ، حکومت کو فصل پر ٹیکس دینے کا زمانہ اور بیجوں کو بونے کا زمانہ وغیرہ اس حساب سے چلتے نہیں اور لوگوں کو اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا ایک حل معلوم کیا، وہ یہ تھا کہ تقریباً ہر 3 سال میں ایک مرتبہ بجائے 12 کے 13 مہینوں کا سال کر دیا جائے۔ جیسا میں نے بیان کیا کہ 11 دن چھوٹا ہوتا ہے قمری سال، تو 3 سال میں 11 یا 33 دن ہوں گے جو تقریباً 1 مہینے کے برابر ہے، تو گروسو موڈو ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کا اضافہ ہو جاتا تھا کیلنڈر میں۔ اس سال 13 مہینے ہوئے، پھر اس کے بعد کے 2 سال 12 مہینوں کے ہوں گے، پھر تیسرے سال 13 مہینے کا دن ہوگا۔
لیکن کچھ عرصے کے بعد تجربے نے بتایا کہ یہ حساب کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے 29 دن کی، اور مثلاً 33 دن کی ضرورت ہے، اور ایک مہینے کے حساب سے 29 دن ہوتے ہیں، تو پھر فرق پیدا ہوتا ہے۔ یہ فرق ریلیٹیولی ذرا دیر سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرق ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے علم کی ترقی سے، تحقیقات سے اس چیز کو مزید ڈیولپ کیا، اور کہا کہ اتنے سال کے بعد 2 برس کے بعد 1 مہینے کا اضافہ ہوگا، اتنے سال کے بعد 3 برس کے بعد 1 مہینے کا اضافہ ہوگا وغیرہ، اور اس طرح وہ گروسو موڈو اس بات میں کامیاب ہو چکے تھے کہ قمری مہینوں کے ذریعے سے بھی شمسی مہینے کا جو زیادہ تر زراعتی اغراض کے لیے ہے حل معلوم کر لیں۔ شہر مکہ میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، اور اس کو زمانۂ جاہلیت میں نسی کا نام دیا گیا تھا، نون سین یہ نسی۔ میں اس کی پوری تفصیلوں میں جاتا نہیں، صرف کہنا یہ ہے کہ نسی جس میں کبھی کبھی ایک 13واں مہینہ بڑھ جاتا تھا، اس کا رواج رہا مکے میں، اور مکے کے حج کے باعث سارے جزیرہ نما عرب میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بجز آخری 3 مہینوں کے اسی قانون کے تحت صرف ہوئی۔ آخری 3 مہینے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں نسی کی منسوخی کا قرآنی احکام کے تحت اعلان فرمایا، انما النسی زیادۃ فی الکفر یضل بها الذین کفروا یحلونہ عاما ویحلونہ عاما الی آخر الآیہ۔ تو اس کی منسوخی عمل میں آئی رسول اللہ کی وفات کے صرف 3 مہینے پہلے ذی الحجہ کے مہینے میں، اور اب ربیع الاول میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اس اصلاح یا مخالفین اسلام کے الفاظ میں اس نافہمی کی ترمیم کی وجہ سے کیا نتائج نکلے، اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ نافہمی کی اصلاح وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوبارہ خالص قمری مہینہ رائج ہو جانے کی وجہ سے حکومت کو ٹیکسیشن میں دشواری پیدا ہوگی۔ مثلا انہوں نے طے کیا کہ رمضان کے مہینے میں ہر سال لوگ زمین کی مالگزاری ادا کریں، تو ایک سال پہلے سال تو رمضان کے مہینے میں ٹھیک بیٹھتا ہے، لیکن اس کے بعد ہی رفتہ رفتہ فرق پیدا ہو جاتا ہے، رمضان آ جاتا ہے، ابھی فصلیں کٹتی نہیں، کھیتیں کھڑی رہتی ہیں۔ تصور کر لیا گیا کہ اس بنا پر یہ اصلاح نہیں تھی بلکہ ایک طرح سے تخریب تھی۔ لیکن عہد نبوی کا رواج ہمیں اس کا جواب دے دیتا ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ اگرچہ کہ نسی کی منسوخی کا اعلان تو فرمایا گیا ذی الحجہ سن 10 ہجری میں وفات سے 3 مہینے پہلے، لیکن غالباً اس کی پیش بندی میں اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی سے ایک اور انتظام نافذ کر دیا گیا تھا، جس کے اشارات ہم کو پوری وضاحت کے ساتھ مختلف مکتوبات نبوی میں ملتے ہیں۔ مختلف قبیلوں سے کے سرداروں کو پروانے دیے جاتے ہیں، ان سے معاہدے ہوتے ہیں، یا ان کو کوئی چیز بطور جاگیر وغیرہ کی دی جاتی ہے، تو اس میں صراحت ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ معین مہینے میں رمضان شوال وغیرہ میں نہیں دیں گے، بلکہ فصل کے کٹنے پر۔ دوسرے الفاظ میں سب سے بڑی دشواری قمری سال میں یہی ہے کہ زراعتی اغراض کے لیے وہ کارآمد نہیں۔ اس کا حل رسول اللہ نے فرما دیا کہ زراعتی اغراض کے لیے لوگ اپنا ٹیکس یا زکوٰۃ یا مالگزاری قمری مہینے کے لحاظ سے نہیں دیں گے، بلکہ فصل کے کٹنے پر۔ لہذا ساری دشواریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ باقی جو دوسرے ٹیکس ادا کرنے ہوتے ہیں، مثلا تجارت کے، مثلا معدنیات کے، مثلا دیگر، اس میں اس ترمیم کی وجہ سے، اس قانون کی تبدیلی کی وجہ سے، اور شمسی سال کی جگہ قمری سال کو نافذ کرنے کی وجہ سے حکومت کو ایک غیر معمولی فائدہ حاصل ہو گیا۔ ایک مرتبہ
جرمنی میں ایک لیکچر دیتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر اس مصلحت کو آج روسی اور امریکی وزرائے فائنانس معلوم کریں تو دونوں بھی فصلی ہجری یعنی قمری سن کو اختیار کر لیں گے اور شمسی سن کو دور کر دیں گے. اور اس کی وجہ میں نے یہ بتائی کہ چونکہ قمری سال 11 دن چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال سے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر 30 سال میں شمسی لحاظ سے تو آپ مثلا 30 مرتبہ ٹیکس ادا کریں گے، لیکن قمری حساب سے آپ 31 مرتبہ ٹیکس ادا کریں گے. حکومت کو ہر 30 سال میں ایک مرتبہ ایک زائد سال کے ٹیکسز وصول ہو جاتے ہیں. اور کون سا فائنانس منسٹر ہوگا جو اس مفت کی آمدنی کو قبول نہ کرے؟ غرض تقویم کی اس تبدیلی کی وجہ سے اس میں شک نہیں کہ قانوناً ایک طرح کی ڈی سینٹرلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے. بعض چیزوں پر ایک زمانے میں ٹیکس دیں، بعض چیزوں پر ایک دوسرے زمانے میں. تو یہ کوئی مصیبت کی چیز نہیں تھی، بلکہ حقیقتاً ایک اور نقطہ نظر سے آپ جانچیں تو حکومت کے لیے ایک بھلائی ہی کی چیز تھی. معلوم نہیں آپ لوگوں کو عام طور پر واقفیت ہے یا نہیں، آج کل حکومت کا خزانہ ٹیکس کے آنے کے زمانے سے عین پہلے خالی ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنی فوری ضرورتوں، ملازمین کی تنخواہ وغیرہ کے لیے رقم نہیں ہوتی تو وہ ڈیبینچرز کے ذریعے سے قرض لیتی ہے سود پر. اور پھر جب ٹیکس کی وصولی کے باعث خزانہ مملو ہو جاتا ہے 1-2 مہینے کے اندر، تو پھر وہ قرضے ادا کر دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ شمسی سال کے تحت سارے ٹیکس ایک معین مہینے میں آتے ہیں. مثلا جو زکوٰۃ کا، جو زراعت کا ٹیکس ہے وہ فرض کیجئے کہ اگست کے مہینے میں آئے گا ہمیشہ. اور دیگر ٹیکس کچھ تو روزانہ کے ہیں، کچھ دیگر موقتی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کا خزانہ ایک خاص زمانے میں خالی ہو جاتا ہے اور حکومت کے پاس کافی رقم نہیں ہوتی روزمرہ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے. اسلامی اس نظام کے تحت، اس اصلاح کے تحت حکومت کے ٹیکس 2 مختلف موقعوں پر وصول ہوتے ہیں. جو زراعتی ٹیکس ہے اس کا مہینہ الگ ہوتا ہے، جو دیگر ٹیکس ہوتے ہیں چنگی وغیرہ کے ان کا زمانہ الگ ہوتا ہے، اور معدنیات کا اور مثلا مال کا، سونے چاندی وغیرہ کا، اس کا زمانہ الگ ہوتا ہے. تو حکومت کا خزانہ ہر زمانے میں مملو رہتا ہے اور رہ سکتا ہے، اور یہ سہولت شمسی سال میں حاصل نہیں ہوتی. غرض یہ ایک چیز تھی جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا، اور شاید آخری جملے کے طور پر یہ عرض کروں کہ موجودہ جو شمسی سال، انگریزی سال چل رہا ہے ہمارے ملکوں میں بھی اور تقریباً سارے ہی اسلامی ملکوں میں بھی، اس میں باوجود علم کی ترقی کے اور انتہائی بہتر اور دقیق آلات کی ایجاد کے، اب بھی اس میں رفتہ رفتہ فرق ہوتا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد ایک پورے دن کا فرق پیدا ہو جائے گا. اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چوتھے سال بجائے فروری کا مہینہ بجائے 28 کے 29 ہوتا ہے، تاکہ اس ہونے والی برائی کو دور کیا جائے. ان تمام احتیاطوں کے باوجود 1000 سال کے عرصے میں ایک دن کا فرق ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ عمر خیام نے بھی اپنے زمانے میں ایک سسٹم پیش کیا تھا، اور میں نے اس پر جو مضمون پڑھا اس کی تفصیلوں کو سمجھنے سے تو میں قاصر رہا، لیکن ان کا خلاصہ یہ تھا کہ عمر خیام کے فارمولے کے تحت ایک دن کا فرق پورے 1,00,000 سال کے بعد پیدا ہوگا. وہ ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے بنسبت عیسوی سن کے طریقے کے کہ چوتھے سال فروری کا مہینہ 29 ہو. اس کا سسٹم ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اتنا صحیح ہے کہ پورے 1,00,000 سال میں بھی مشکل سے ایک دن کا فرق پیدا ہوتا ہے. یہ تھی چند چیزیں جو مجھے آپ سے عرض کرنی تھیں. اب میں توجہ کرتا ہوں ان سوالات پر جو آپ نے راہ عنایت کیے ہیں، اور حتی الامکان ان کے جواب کی کوشش کروں گا. پہلا سوال یہ ہے: والخمس مردود علیکم کے پیش نظر
ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر اوقات مال غنیمت پر تھی ہونا چاہیے گزر اوقات خیر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الخمس مردود علیکم، یہ اس جز کا ذکر ہے مال غنیمت کے جو حکومت کو آتا ہے۔ مال غنیمت کا 4/5 حصہ سپاہیوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور رسول اللہ اگر فوج میں لڑائی میں شریک رہے ہوں تو آپ کا حصہ بھی فوج کے دیے ہوئے سپاہیوں کی طرح سے اس 4/5 سے ملے گا، اور وہ آپ کی ذاتی جائیداد ہوگی، اس پر گزر اوقات میں کوئی عمل مانے نہیں۔ اور خمس جو حکومت کو ملتا ہے، اس کے متعلق بھی رسول اکرم کو بحیثیت صدر حکومت کے کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، اور عام زکوٰۃ کے برخلاف مال غنیمت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو رسول اللہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے استعمال فرما سکتے ہیں۔ تو اس طرح ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں پیدا ہوتا۔ ایک عجیب سا سوال کیا گیا ہے، علماء کو ہدیہ دینا جائز ہے؟ اگر امداد کے طور پر دینا چاہیں براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ میرے خیال میں اس سوال کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، اگر مجھے دیا جائے تو میں اسے رد کر دیتا ہوں، چاہے کتنی ہی محبت سے کوئی طالب علم پیش کرے میں اسے رد کر دیتا ہوں۔ کوئی اور عالم اسے قبول کرنا چاہے میں اسے روکتا نہیں۔ عام اصول بطور سفارش کے کہیے بطور تاکید کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ استاد کو اپنے شاگردوں سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، اور ایک سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء غالباً آئے، کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک شاگرد نے جسے میں نے قرآن کی تعلیم دی تھی ایک کمان ہدیہ دی، یہ کہہ کر کہ اس سے جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کمان آگ کی ہے، جہنم کی ہے، تو دوڑے ہوئے گئے اسے واپس کر دیا۔ تو علماء کو ہدیہ دینا ایک ایسی چیز ہے جو نیت پر مبنی ہوگا۔ اگر آپ کا منشا زکوٰۃ سے بطور خیرات کے اپنے استاد کو دیں تو اگر وہ مثلاً ہمارے فقہ کی کتابوں کے تحت بنی ہاشم سے ہے اس کے لیے حرام ہوگا۔ اگر وہ غریب ہے لے سکتا ہے، اور اس کے متعلق کوئی خاص چیز بیان کرنے کی میں ضرورت نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ اس کے ایک سوال یہ آیا ہے، آپ کے بیان کردہ اصول کے مطابق آج کل مسافروں کو مفت ہوٹل اور کھانا دینا شروع کر دیا جائے تو پھر اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ بہت سے لوگ مستقل مسافر نہ بن جائیں؟ ایک شہر میں 3 دن رہیں گے، اس کے بعد انہیں جبراً وہاں سے رخصت کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کو کثیر رقم قرض دی گئی ہو، غالباً مراد ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی جبکہ وہ قرض وہ 3 سال کے لیے دیا ہو؟ جو رقم میں کسی کو قرض دوں اسے زکوٰۃ کی ضرورتوں کے لیے میری جائیداد سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپئے تھے اور میں نے مثلاً 90,000 روپئے قرض دے دیے ہیں، تو خیال کیا جائے گا زکوٰۃ کی ضرورتوں کے لیے کہ میرے پاس صرف 1,000 روپئے ہیں، تو اس میں کوئی دشواری نہیں۔ دوسرا سوال ہے یتیم کے مال سے اس یتیم کا والی زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ہمارے فقہا کی رائے میں مذاہب میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں دینا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے، تو ہر شخص اپنے مذہب کے احکام کے تحت عمل کرے گا۔ فی سبیل اللہ کے مال اور رقم سے کیا ملک کے دفاع کی خاطر اٹام بام یا ہائیڈروجن بام خریدے یا بنائے جا سکتے ہیں؟ حالانکہ ان سے بہت سے بے گناہ شہری بھی مارے جاتے ہیں اور ان کے اثرات آنے والی بہت نسلوں کو بھی متاثر کرتے رہتے ہیں، بحوالہ ہیروشیما ناگاساکی کی تباہی۔ جہاں تک دفاع کا تعلق ہے اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ کس غرض کے لیے ہم رقم صرف کریں۔ یہ امر تجربے سے معلوم ہو چکا ہے کہ بام کا استعمال اب تک صرف 1 مرتبہ ہوا، اور اس کے بعد سے جن سلطنتوں کے ہاتھ میں بم ہے اگر وہ جنگ میں شریک بھی ہوئے تو انہوں نے آج تک اس کا استعمال نہیں کیا،
وہ ایک ڈسویزو چیز بن جاتی ہے، اور کسی سلطنت کے پاس بام ہو تو اوروں کو اس پر اس آسانی کے ساتھ حملہ کرنے کی جسارت نہیں ہوتی جیسا ہم اپنے ہمسائے میں افغانستان میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر پاکستان کے پاس بم آئے، اور انشاءاللہ آ جائے گا، تو میں توقع کرتا ہوں کہ بہت سے ہمارے ہمسایوں کی لالچ کسی قدر کم ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے، حکومت زکوٰۃ عشر وصول کرنے کے بعد پراپرٹی ٹیکس بھی وصول کر سکتی ہے یا نہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب اپنے لیکچر ہی میں دینا چاہیے تھا، اور اہم سوال ہے وہ یہ کہ آج سے نہیں، 1000 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے اسلامی حکومتیں یہ تجربہ اٹھا چکی ہیں کہ ان کی آمدنیاں ان کی ضرورتوں کے لیے ناکافی ہیں۔ کسی سال یا مستقلاً آمدنیاں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں، تو اپنے زمانے کے فقہا کے فتوے سے، اجازت سے کہنا چاہیے کہ اتفاق رائے سے رعایا اور حکومت دونوں کی ضرورتوں کے پیش نظر نئے ٹیکس لگائے گئے، اور ان کو نام دیا گیا نوائب، جس کے معنی یہ ہیں کہ فوری ضرورت کے لیے ایک انورٹڈ کاماز میں عارضی ٹیکس۔ یہ عارضی عملاً مستقل بن جائے، لیکن منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل ٹیکس مثلاً زکوٰۃ، مثلاً فلاں کی طرح کے نہیں ہوں گے، ان کی حیثیت ایک عارضی چیز کی ہوگی، جب تک کہ وہ ضرورت باقی رہے اس پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ تو ان حالات میں اگر ہماری ضرورتوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر ناکافی ثابت ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی ثابت ہوں گے، تو ان حالات میں نوائب کے نام سے ہم مزید ٹیکس لے سکیں گے۔ اس کے بغیر ملک کی معمولی سی بھی ہم ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ دفاع کی ضروریات ہوں یا اور مماثل ضرورتیں۔ تو مگر اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکوں گا، حکومت کی وزارت مالیہ اور حکومت اور پارلیمنٹ کر سکے گی۔ نمبر 2 سوال، کیا آدمی ٹیلی ویژن دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مسئلہ شاید اختلافی بن جائے گا اس بنا پر کہ فوٹو کو ہمارے بعض آگے ناجائز ہے، تو ٹیلی ویژن میں بھی فوٹو آتا ہے، تو میری رائے میں وہ ناجائز ہوگا۔ اگر محمد عبدو کی آپ تقلید کرنا چاہیں تو وہ جائز ہو جائے گا، لیکن میں بھی اور وہ بھی اس پر متفق ہوں گے کہ ٹیلی ویژن کا استعمال فحش اغراض کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے جن کا مقصد تعلیمی نہیں ہے بلکہ تخریبی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، خلیفے کی امپیچمنٹ کا طریقہ کار اسلام میں کیا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے، امپیچمنٹ جس کے معنی مقدمہ چلا کر سزا دینا، ایسی کوئی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ہے۔ خلفاء کو معزول کیا گیا، خلفاء کو قتل کیا گیا، لیکن فوجی افسروں کی اپنی ثوابدید پر عدالت کے حکم سے نہیں کیا گیا۔ تو اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں، میرے لیے کہنا دشوار ہے، لیکن ہمارے فقہا قدیم سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جو لوگ کسی کو خلیفہ بنا سکتے ہیں یا حکمران بنا سکتے ہیں، وہی اس کو معزول بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حاکم کی حیثیت وکیل کی طرح کی ہے، یعنی میں ایک شخص کو اپنے ذاتی انتظامات کے لیے اپنا نائب مقرر کرتا ہوں، تو موکل کو حق ہوتا ہے کہ وکیل کو جب چاہے اس کی خدمت سے الگ کر دے۔ تو اس اساس پر ہمارے فقہا کہتے آئے ہیں کہ حکمران ملک اگر ارباب حل و عقد کا جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، ان کی رائے میں نااہل ثابت ہو گیا ہے، نامناسب ثابت ہو گیا ہے، تو اس کو معزول بھی کر سکتے ہیں۔ اور غالباً یہی ایک صورت ہے جس کا ذکر ہمارے فقہا نے کیا ہے، اور امپیچمنٹ کا جو مغربی تصور ہے وہ میری دانش اور میرے علم میں کبھی پیش نہیں آیا۔ یا وہ ہو سکتا ہے یا نہیں، میں اسے اپنی ذات کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ ممنوع نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہماری پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ سوال، سنگ تراشی، مصوری، فلم وغیرہ تفریح کے دائرے میں آتی ہیں یا انہیں معصیت گردانا جائے؟
میں ابھی کہہ چکا ہوں تصویر کے متعلق میرا اپنا تصور، اور وہ جو بات دوسرے بڑے بڑے علماء کا ہے جیسے محمد عبدو، تو جہاں تک فلم اور فوٹوگرافی کا تعلق ہے اس کی حد تک اختلاف رائے ہے۔ باقی سنگ تراشی میں سمجھتا ہوں اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، سبھی اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ دوسرا سوال، اگر ایک آدمی کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے بجز اس کے کہ وہ رشوت دے تو کیا اس صورت میں رشوت جائز ہوگی؟ بڑا مشکل سوال ہے اس معنی میں کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں راشی اور مرتشی، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کو جائیں گے۔ تو اگر ممکن ہے تو آدمی رشوت نہ دے، تھوڑی سی مصیبت بھگتے برداشت کرے تاکہ ملک سے رشوت ستانی کا ازالہ نہ بھی ہو تو اس کی تخفیف عمل میں آ سکے۔ لیکن ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آدمی مجبور ہو جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مثال میرے ذہن میں ہے، لکھا ہے کہ جب ہجرت مدینہ سے پہلے بہت سے مکے کے مسلمان حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں کسی وجہ سے ابیسینیا کی پولیس سے کچھ دشواری پیش آئی اور انہوں نے اس کو 1 دینار یا 5 درہم کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں بطور بخشش کے دیا، اور اس طرح ان کی گلو خلاصی ہوئی۔ تو ایک پرانی مثال ہمیں ملتی ہے جب آدمی مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد کا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کی ذرا وضاحت کر دیجیے، کیا آج کل ہم آل رسول سیدزادوں کو اہل بیت قرار دے سکتے ہیں؟ میری رائے میں دینا پڑے گا۔ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ کی زندگی میں جو آپ کی اولاد ہو، بلکہ پورا بنی ہاشم اور بنو المطلب بھی، جس کے معنی وہ لوگ جو بڑے تھے، وہ لوگ جو بچے تھے، سب اس میں داخل ہوں گے، یعنی ان کے بعد آنے والے بچے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس پر ہمارے علماء کا اتفاق ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی زمانے میں اہل بیت کے لیے، سیدزادوں کے لیے کوئی ذریعہ معاش بالکل موجود نہ ہو اور حکومت بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے عمدن یا سہون یا عدم امکان کی وجہ سے غافل ہو، تو ان کو خیرات دے سکتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے۔ اس کے بعد کا ایک سوال ہے، اسلامی نقطہ نظر سے انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیا اسلامی نقطہ نظر خون، آنکھیں، دیگر اعضاء جسمانی کا عطیہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح کسی دوسرے شخص کی آنکھ یا دل وغیرہ لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کو نہ قرآن میں کوئی ذکر ملے گا، نہ حدیث میں، نہ ہمارے فقہا کی کتابوں میں۔ یہ چیز علم طب کی ایک جدید ترین ترقی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے۔ اس بارے میں ابھی تک جہاں تک مجھے علم ہے کوئی اجماع آرا نہیں ہو سکا، یعنی سارے مسلمان فقہا کی رائے لی نہیں گئی۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اور فقہا کی کیا رائے ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے عرض کر سکتا ہوں، ممکن ہے اس سے اوروں کو اتفاق ہو، ممکن ہے وہ اسے رد کر دیں، کہ ایک زندہ کی جان بچانے کے لیے ایک مردہ کی ذات سے استفادہ کیا جائے تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انسان کی فالتو چیز سے دوسرے انسان کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کی اجازت، اس کی مرضی سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں فرض کیجیے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے اور فوراً ہی ہم اس کی آنکھوں کو لے کر جو آج کل کے طبی طریقے ہیں ان کو محفوظ کرتے ہیں، اور پھر ان آنکھوں کو جو مردہ شخص کی ہیں ہم کسی اندھے کے لیے استعمال کر کے اسے بینائی بخشتے ہیں، تو میرے خیال میں ایک زندہ کی جان بچانے کے لیے ایک مردہ کے جسم سے استفادہ کیا جائے وہ اس کے تحت آ جائے گا اور اس میں کوئی امر مانے نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر میں اپنا خون کسی کو دوں تو ایک طرح کی خیرات ہے، اور میں خوشی سے دیتا ہوں تو اس میں کوئی امر مانے نہیں۔ اگر مجھ سے جبراً لیا جائے تو ممکن ہے وہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے تحت آ جائے، لیکن اگر خوشی سے دیا جائے تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہوتا۔ میری رائے ہے، اس کے متعلق مجھے اصرار نہیں۔ اس کے بعد کا سوال ہے، مسلمانوں سے چنگی کی شرح اور غیر مسلموں سے چنگی کی شرح میں تفاوت بظاہر ظلم لگتا ہے، اگر ہے تو کیوں؟ اگر
آپ کی نظر میں ظلم نہیں ہے تو فرما دیں۔ یہ سوال خود مجھے بھی کھٹکا تھا، عرصے تک میں اس پر سوچتا رہا اور اس کا ایک جواب میرے ذہن میں آیا، وہی جواب میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اس نوٹ کے ساتھ، اس اضافے کے ساتھ کہ یہی جواب میں نے ایک مرتبہ ایک اطالوی پروفیسر لیوی دیلا ویدا کو دیا تھا جو یہودی النسل تھے۔ وہ اعتراض پر تلے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے تشریح کی تو وہ ایک دم چپ ہو گئے اور کہا کہ اس منطق کے سامنے کوئی ریبی کی بھی زبان نہیں کھل سکے گی، یعنی انہوں نے تسلیم کیا۔ میرا جواب یہ تھا کہ مسلمانوں پر بعض بندشیں ہیں جو غیر مسلموں پر نہیں ہیں، جن میں سب سے اہم چیز سود ہے۔ ایک مسلمان نہ سود لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی قانون غیر مسلموں کو داخلی خود مختاری عطا کرتا ہے، جس میں انہیں اس کا حق ہے کہ وہ سود لیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سود لینے والا غیر مسلم تاجر زیادہ تیزی سے متمول ہو جاتا ہے، اس کی آمدنی سال کے دوران میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے ہمسایہ مسلمان تاجر سے۔ تو چونکہ اسے آمدنی زیادہ ہوتی ہے، لہذا ٹیکنیکل طور پر اس سے زیادہ نرخ سے ٹیکس بھی لیا جاتا ہے۔ اسے ظلم نہیں کہا جائے گا، بلکہ ہمیں تجربہ بتاتا ہے کہ باوجود اس ٹیکس کی شرح کی زیادتی کے غیر مسلم ہی زیادہ فائدے میں رہتا ہے بنسبت مسلمان کے، اور کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت مسلمان پر زیادہ ظلم کرتی ہے بنسبت غیر مسلم کے۔ آپ نے اپنی سابقہ تقاریر میں جس فرقہ بازی کی تائید ہے وہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایسی کوئی چیز کہی ہو۔ یہی فرقہ پرستی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرق بازی نہ کرو۔ اور ایک جگہ آیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ذرا آپ لکھنے میں احتیاط فرمائیں، قرآن مجید کی آیتوں میں غلطیاں ہوں تو ذرا دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کافروں کے سخت لیے غالباً ہے، کافروں کے لیے سخت اور آپس میں نرم۔ یہ حکم ایمان لانے بعد ہر مسلمان پر نافذ ہوتا ہے۔ ان آیات کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنا نقطہ نظر واضح کریں۔ میں سمجھتا ہوں ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام مختلف اوقات میں دو مختلف طریقے سے انجام دیا ہے، اور مثلا ایک مذہب میں حنفی شافعی ایک روایت کے مطابق عمل ہوتا ہے، اور دوسرے مذہب میں رسول اللہ کے عمل کی دوسری روایت کے مطابق عمل ہوتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کا تحمل کریں، اسے فرقہ بازی اور تشدد قرار نہ دیں، کیونکہ دونوں بھی رسول اللہ کے عمل پر مشتمل ہیں۔ خیال فرمائیے، اگر آج ایک حنفی کسی شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے سے، یا برعکس ایک شافعی ایک حنفی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس بنا پر انکار کرے کہ اس کے مذہب کے امام کی بیان کردہ صورت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مذہب کے امام کے طریقے کے مطابق نہیں بلکہ اس دوسرے مذہب کے امام کے طریقے کے مطابق کسی دن عمل فرما رہے ہوں نماز میں، تو میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہوں۔ کتنی بڑی انارمٹی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ کے پیچھے مجھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس نقطۂ نظر سے غور فرمائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ باہم تحمل زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے۔ رسول اللہ کی سنت اگر ایک سے زیادہ طریقے سے ہوئی ہے تو وہ تشدد نہیں ہے، رسول اللہ ہی کا طرز عمل ہے، ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا سربراہ مملکت اس کی شرح میں تبدیلی کا مجاز ہے؟ میں ٹیکس کا لفظ اپنی تقریر میں خود استعمال کر چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اگر ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معینہ زمانے میں ایک معینہ شرح سے ایک معینہ چیز پر ہم رقم وصول کریں اور دینے سے انکار کرنے والے سے بجبر وصول کریں،
اور اس کا نام اگر ٹیکس ہے تو اس کا پورا اطلاق زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے بیان کیا کہ زکوٰۃ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شروع میں وہ ایک اختیاری چیز، ایک خیرات کی طرح کی چیز تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس کو قرآن مجید نے ایک فریضہ قرار دیا، اس کا زمانہ مقرر کیا، اس کی شرح مقرر کی اور اس پر مجبور کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر کے زمانے کی روایتیں بتاتی ہیں کہ اس سے انکار کیا جائے تو بجبر تلوار کے ذریعے سے اسے وصول کیا جائے گا۔ یہی چیزیں عناصر ہیں ٹیکس کی۔ تو ان حالات میں اگر زکوٰۃ کو میں ٹیکس کا نام دوں تو وہ غلط نہیں ہوتا، اگرچہ کہ ٹیکس ایک برا لفظ ہے۔ ٹیکس سے کسی کو ٹیکس کرنا اس کے معنی اس کو تکلیف دینے کے ہوتے ہیں، تو ہم وہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ ہم نے ایک بہتر لفظ اختیار کیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا۔ میرے مال میں جو گندگی اور برائی اور لوث پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں اس کا کچھ حصہ غریبوں کو دیتا ہوں، حکومت کے ذریعے سے پوری ملت کے فائدے کے لیے دیتا ہوں۔ تو لفظ کے استعمال میں فرق ہوتا ہے، مگر آئیڈیا کی حد تک دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرا سوال، کیا اس کی شرح میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارے فقہا یہ رائے رکھتے آئے ہیں کہ رسول اکرم کے زمانے کی شرح کو نہ بدلا جائے اور جدید ضرورتوں کے لیے نوائب کے نام سے نئے ٹیکس لگائے جائیں، تو اس طرح مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور ہمارا ادب اسلامی قانون کے متعلق برقرار رہتا ہے کہ خدا اور رسول کے حکم میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج تک ایسی صورت پیش نہیں آئی اور غالباً آئے گی بھی نہیں کہ ہماری حکومت یہ قرار دے کہ زکوٰۃ ایک گراں ٹیکس ہے، اس کی اب ضرورت نہیں رہی، اسے کم کیا جائے۔ اس کے برخلاف زکوٰۃ کی آمدنی سے زیادہ ہی ہماری حاجتیں ہوتی ہیں، لہذا نوائب کے نام سے مزید ٹیکس لیے جاتے ہیں۔ صرف ایک چیز کہی جاتی ہے کہ قیامت کے قریب مسلمانوں میں اتنی دولت پیدا ہو جائے گی کہ لوگ غریب کی تلاش کریں گے تاکہ اس کو زکوٰۃ دیں، انہیں کوئی غریب نہیں ملے گا۔ تو ایک پیشین گوئی ہے، ممکن ہے وہ پیش آئے، اس وقت زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ کیا زکوٰۃ کی رقم سے مسجد بن سکتی ہے؟ میرے رائے میں یقیناً، کیونکہ فی سبیل اللہ کے تحت یہ چیز آئے گی۔ اور میں جسارت کر کے عرض کروں گا کہ ایک چیز کے متعلق ہمارے فقہا عام طور پر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اس پر خرچ نہیں کیا جا سکتا، وہ مردے کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہے۔ اور ان کا اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ میں کسی شخص کو مالک بنایا جائے، اور چونکہ مردہ مالک نہیں بنتا لہذا مردے کو کفن دینا ممکن نہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اس کا حل میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مردے کو آپ کفن نہ دیجیے، مردے کے کسی قریبی رشتہ دار کو مدد کے طور پر دیجیے کہ اپنے اس رشتہ دار کی کفن دفن کے لیے اس زکوٰۃ کی آمدنی کو استعمال کر سکے۔ تو اس طرح وہ دشواری باقی نہیں رہتی جو ٹیکنیکل طور سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی وفات ہو جائے، اس کی قریبی رشتہ دار بالکل مفلس ہوں، تو بغیر کفن کے دفن کرنے کی جگہ بہتر یہی ہے کہ دیگر مسلمان اس کی مدد کریں، چاہے وہ زکوٰۃ کی رقم ہی سے کیوں نہ ہو۔ کیا یہ امر درست ہوگا کہ کوئی شخص ہر فقہی مسلک کی اتباع ایسر الامور کے تحت کرے اور مسائل میں اپنے سامنے اپنی ضرورت کو بھی رکھے؟ میں شخصاً اس کا قائل نہیں۔ پرنسپل یہ ہو کہ ہر آسان چیز کرنی چاہیے، تو آسان ترین چیز یہ ہے کہ کسی قانون پر ہم عمل نہ کریں۔ تو یہ کہنا قرآن اور رسول کے احکام کے تحت کہ فلاں کام تمہیں کرنا چاہیے چاہے تم پر بار گزر رہا ہو، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، تو اس کی خلاف ورزی محض اس بنا پر کہ ایسر الامور آسانی کی خاطر میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی صحیح اصول نہیں ہوگا، اور اس سے اسلام کی اسپرٹ کی میری دانش میں خلاف ورزی ہوگی۔ آخری سوال یہ ہے، کیا استعمال میں آنے والے سونے چاندی کے زیوروں پر زکوٰۃ ہوگی؟ اس بارے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے علماء یعنی مذاہب میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ عورت کے استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے،
امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو میں سوائے اس کی کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہر شخص اپنے امام، اپنے مذہب کے امام کے احکام پر عمل کرے۔ آخری سوال اس پرچے پر ہے، کتنی نقد رقم پر، شکریہ، کتنی نقد رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی کتنی کم سے کم مقدار پر؟ یہ مسئلہ اس طرح پیچیدہ ہو گیا ہے کہ ہمارے فقہا کہتے ہیں عہد نبوی میں 200 درہم پر زکوٰۃ دینی ہوتی تھی، 200 درہم سے کم پر نہیں، اور وہ اس معیار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پرانے درہم کے معنی آج کل کتنے پیسے یا کتنے روپیے کے ہوں گے، بدقسمتی سے اس کا تعین اس بنا پر ناممکن ہو گیا ہے کہ آئے دن ڈی ویلیویشن فلاں وجوہ سے روپیے کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس کا جواب میں صرف یہ دے سکتا ہوں کہ اپنے مقامی علماء سے آپ ہر سال دریافت فرماتے رہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ یہ ایک شخصی خیال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تقریباً سبھی علماء میرے خلاف رائے دیں گے۔ اس کے باوجود میں آپ سے اپنا خیال ظاہر کرتا ہوں۔ کم از کم مقدار رقم کی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے متعلق میری رائے میں سوچنا اولاً یہ چاہیے کہ عہد نبوی میں درہم کی پرچیزنگ پاور کیا تھی، ایک درہم سے کتنا کام پورا ہو سکتا تھا، اور اس کی اساس پر ہم آج دیکھیں کہ ہمارے روپیے سے وہ غرض کتنے روپیوں میں پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ تاریخوں میں، سیرت کی کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ سن 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی فتح کے بعد وہاں حضرت عتاب بن اسید کو گورنر نامزد فرمایا اور انہیں 30 درہم ماہانہ کی تنخواہ مقرر کی۔ گورنر کی تنخواہ ہے، معمولی بھیک منگے فقیر کی تنخواہ نہیں ہے۔ ایک گورنر کے معنی وہ، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے گھر کے ملازم سب ہی اس 30 درہم میں پلیں گے۔ تو میری رائے میں اس اصول پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس نہج تفکر پر ہمارے علماء اجماع کریں تو پھر ہم 200 درہم کی جگہ آسانی کے ساتھ ایسی شرح مقرر کر سکیں گے جو انفلیشن کے باعث ہمیں مناسب نظر آئے۔ اگر فرض کیجئے کہ میں 1 درہم کو 1 روپیے کے برابر تصور کر لوں تو 200 روپیے اتنی حقیر رقم ہے آج کل کہ وہ ہم ہمارے ہاں کے چپراسی کو بھی 1 مہینے میں دیں تو وہ قبول نہیں کرتا۔ تو ان حالات میں اس نقطۂ نظر سے بھی شاید ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اپنے ذاتی خیال کے طور پر اس کو عرض کرتا ہوں۔